کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما، آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما۔ العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ ذہنی آزمائش سیزن 6 لے کر ایک بار پھر حاضر ہیں۔ الحمدللہ آج ہمارا تیسرا مقابلہ ہے۔ 2 مقابلے ہوئے، کیسے ہوئے وہ آپ جانتے ہیں، آخری سیگمنٹ میں جا کر فیصلے ہوئے، اور آج مقابلہ ہے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے اس شعبے کا کہ جو الحمدللہ انٹرنیٹ کے ذریعے آن لائن طریقے سے دنیا بھر میں قرآن پاک کی خدمت کر رہا ہے۔ میری مراد مدرسۃ المدینہ آن لائن، اور اس کے مقابلے میں آج اسلامی بھائی ہوں گے جو مجلس مدنی عطیات باکس۔ انشاءاللہ ان اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا۔ ہمارے ساتھ آج انشاءاللہ بیرون ملک سے، عرب شریف سے اور انشاءاللہ بنگلہ دیش سے ہماری مدنی ٹیمز ہمارے ساتھ شامل ہوں گی، اور ہم ان سے بھی وقتاً فوقتاً سوالات کرتے رہیں گے۔ ذہنی آزمائش گویا پاکستان، بنگلہ دیش اور عرب شریف کے درمیان ہو رہا ہے۔ اسلامی بھائی ہمارے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یہاں موجود اسلامی بھائی بھی موجود ہیں، ان سے بھی سوالات ہوں گے، ان سے بھی جوابات لیں گے، انہیں بھی انعامات کی تقسیم ہوگی۔ آئیے شروع کرتے ہیں سلسلہ، دعوت دیتے ہیں ہماری مجلس مدنی عطیات باکس کو اور مجلس مدرسۃ المدینہ آن لائن کو کہ تشریف لائیں، اور آئیے مقابلے کا آغاز کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ تشریف۔ ماشاءاللہ میرے بیچھے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم سلسلے کا آغاز کریں، سوال و جواب کا سلسلہ شروع کریں، تعارف لیا کرتے ہیں ہم اپنے اسلامی بھائیوں سے۔ سیدھے ہاتھ پہ میرے موجود ہیں مدنی عطیات باکس مجلس کے اسلامی بھائی، آئیے ان سے ان کے نام جانتے ہیں۔ جی، میرا نام محمد الیاس اتاری ہے، ماشاءاللہ، میں ڈویژن سطح پر عطیات باکس ذمہ دار ہوں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، مرحبا۔ جی، میرا نام محمد فیضان اتاری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی، محمد تنویر اتاری، محمد تنویر اتاری، عطیات باکس کابینہ سمیت۔ کیا بات ہے، مجلس مدنی عطیات باکس آپ نے دیکھا ہوگا میٹھے اسلامی بھائیوں، دکانوں پر، گھروں پہ عطیات باکس رکھوائے جاتے ہیں، جس کے ذریعے دعوت اسلامی کے محبین، متعلقین اپنے عطیات اس کے اندر ڈالا کرتے ہیں، اور یہ عطیات جمع ہو کر قطرہ قطرہ بن کر دریا بنتا ہے۔ آپ بھی دنیا میں جہاں کہیں ہیں اپنے عطیات سے اپنی دعوت اسلامی کو نوازتے رہیں۔ دوسری طرف ہمارے اسلامی بھائی موجود ہیں، ان کے تعارف کی بجائے ہم نے ان پر ایک مدنی گلدستہ بنایا ہے۔ مجلس سے مدرسۃ المدینہ آن لائن، بہت خوبصورت مجلس، بڑا پیارا کام کرتے ہیں۔ دنیا بھر میں چونکہ سفر رہتا ہے تو وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ کتنی ضرورت ہے قرآن پاک سیکھنے والوں کی، مگر وہاں پڑھانے والا کوئی نہیں۔ مجلس سے مدرسۃ المدینہ آن لائن نے یہ بہت بڑا بیریئر تھا، یہ بہت بڑا گیپ تھا، جس کو اللہ کی مہربانی سے کور کرنے کی کوشش کی ہے۔ آئیے مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں۔ جدید دور کے جدید تقاضے، ان تقاضوں کو پورا کرنے میں دعوت اسلامی جو قرآن اور سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک ہے، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن، جی ہاں، یہ ہماری ذہنی آزمائش سیزن 6 میں یہ شعبہ بھی شامل ہے۔ آئیے اس ٹیم کے تاثرات اور جو یہ شعبے کے ذمہ دار ہیں، آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ دنیا بھر میں قرآن کی تعلیم کو وہ کس طرح عام کر رہے ہیں۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں ہم موجود ہیں، اس کی دنیا بھر میں شاخیں ہیں، اور فی الوقت ہم فیضان مدینہ عالمی مدینی مرکز میں موجود ہیں اور مدرسۃ المدینہ آن لائن کے شعبے میں موجود ہیں، اور جو ٹیم شامل ہے ان ٹیم کے ہم تاثرات لیں گے۔ ندیم بھائی، آپ کا مقابلہ ہونے جا رہا ہے عطیات باکس سے، جو دعوت اسلامی ایک شعبہ ہے، تو آپ کیا فیل کر رہے ہیں؟ الحمدللہ بھرپور تیاری ہے،
اور انشاءاللہ عز و جل بھرپور طریقے سے شرکت ہوگی اس میں۔ آپ کی کیا خدمات ہے؟ الحمدللہ میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں شفٹ ناظم کی خدمات سر انجام دے رہا ہوں۔ ایک اور ٹیم کے اسلام بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، کیا نام ہے آپ کا پیارے بھائی؟ سید مدثر علی اتاری۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن میں کیا آپ کی خدمات ہیں؟ میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں بطور مدرس اپنے فرائض سر انجام دے رہا ہوں جی۔ ماشاءاللہ آپ کے کتنے طلبہ ہیں؟ تقریباً 14 اسٹوڈنٹ ہیں اور مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹ ہیں، انڈیا ہے، یو کے ہے، کینیڈا، امریکہ اور اسپین، فرانس، جرمنی وغیرہ کے اسٹوڈنٹ میرے پاس پڑھتے ہیں۔ یہ تیسرے اسلامی بھائی بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، عبدالحبیب بھائی، اور یہ بھی یہاں پر پڑھاتے ہیں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں۔ تو آپ کا مقابلہ مجلس عطیات باکس سے ہونے جا رہا ہے، یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے، تو آپ تو ماشاءاللہ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ تیاری تو کی ہے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوگا، اللہ کرم فرمائے۔ نیت الحمدللہ مجلس کے اراکین نے یہی دی ہے کہ نیت یہ رکھیں گے کسی بھی طریقے سے امت مسلمہ تک علم دین پھیلے، یہی نیت ہے، جیتنا یا ہارنا یہ نیت میں شامل نہیں ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی یہاں پر کیا خدمات ہے؟ الحمدللہ میں مدرسۃ المدینہ آن لائن میں بطور مدرس اپنی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ آپ کے پاس کتنے طالب علم پڑھتے ہیں؟ تقریباً 14 ممالک کے جو ہے وہ اسلامی بھائی پڑھتے ہیں، تو جن میں امریکہ، یو کے، اسپین، فرانس، جرمنی اور کینیڈا، اٹلی اور کوریا، یہاں سے انڈیا سے بھی اسلامی بھائی جو ہے وہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ دیکھیں یہ ہے دعوت اسلامی کا فیضان۔ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے شعبے کے جو ذمہ دار ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کا شعبہ مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ کس طرح کام کرتا ہے؟ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو بتائیں، جیسے کہ اس ٹیم کے 3 اسلامی بھائی بتا رہے ہیں کہ کوئی یو کے طالب علم ہے، کوئی ہمارے پاس امریکہ کے ہیں، تو یہ کس طرح یہ جوائنٹ ہو جاتے ہیں، کس طرح ان سے رابطے ہوتے ہیں؟ ہم اس شعبے کے ذریعے بیرون ملک میں مقیم اسلامی بھائیوں میں بذریعہ انٹرنیٹ قرآن و سنت کی تعلیم کو عام کر رہے ہیں، اور لگ بھگ یہ ہمارا ڈبل 12 گھنٹے چلتا ہے ہمارا یہ شعبہ۔ اس وقت پورے پاکستان میں تقریباً ہماری 12 اس کی برانچیز ہیں، اور اس میں 3 شفٹیں چلتی ہیں جو کہ 8 گھنٹے کی ہوتی ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اس وقت ہمارے پاس تقریباً 3600 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں قرآن و سنت کی تعلیم کو حاصل کر رہے ہیں، نہ صرف ناظرہ بلکہ اس کے ساتھ ساتھ فرض علوم، نماز، روزہ اور اس کے علاوہ فقہی مسائل، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی دیگر دعائیں بھی ہم لوگ سکھاتے ہیں الحمدللہ عز و جل۔ اور اس وقت تقریباً 350 کا ہمارا پورے پاکستان میں مدنی عملہ ہے، 12 برانچز ہیں، 3600 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس میں اس وقت تک پڑھ رہے ہیں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھا آپ نے میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں کے انٹرنیشنل اساتذہ موجود ہیں، ایک اسلامی بھائی تقریباً 14 ملکوں میں قرآن پاک کی روشنی پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، قرآن پاک کی برکتیں لوٹ رہے ہیں اور لٹا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ ہے دعوت اسلامی کے ایک کمرے میں بیٹھ کر نہ جانے کتنے ملکوں تک اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اللہ کریم آپ سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ہماری مدرسۃ المدینہ آن لائن مجلس کو آباد رکھے۔ آئیے ذرا تعارف لیتے ہیں ہمارے اس وقت موجود بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں سے، دیکھتے ہیں کہ وہاں کون کون موجود ہیں، ان سے بھی کچھ بات چیت کر لیتے ہیں۔ جی حضور، جی نام بتائیے اپنا۔ میرا نام محمد جی علی حمزہ اتاری۔ محمد علی حمزہ اتاری، ماشاءاللہ۔ برابر والے اسلامی بھائی کو دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرا نام محمد زہیب اتاری۔ ماشاءاللہ زہیب بھائی، آپ کی کیا مصروفیات ہیں وہاں پر؟ میں جامعۃ المدینہ میں فیضان مدینہ ڈھاکہ میں تدریس کی خدمت سر انجام دے رہا ہوں۔ فیضان مدینہ جامعۃ المدینہ میں تدریس کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ اگلے اسلامی بھائی سے بات کرائیے۔ جی حضور، آپ کا نام کیا ہے اور آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ عبد الرحیم اتاری، یہاں مدرسۃ المدینہ بالغان کی ذمہ داری ہے۔ اچھا اچھا، مدرسۃ المدینہ بالغان کی ذمہ داری، ماشاءاللہ۔ چلیں جناب، آپ کی تیاری کیسی ہے؟ اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ آپ کا ساتھ کس کے ساتھ ہوتا ہے۔ آج کچھ قرآن دازی کا نیا انداز بھی ہوگا کہ ان دونوں ٹیموں میں بھی فیصلہ ہونا ہے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ کون سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں اور عرب شریف کے ساتھ کون سے اسلامی بھائی ہوتے ہیں۔ ہم اپنے اس سلسلے کو کس طرح لے کر چلیں گے، آئیے ذرا اسکرین پر ہم دیکھتے ہیں کہ مقابلہ کس طرح چلے گا، سیگمنٹس کون کون سے ہوں گے۔ جی جواب دیجئے سوال کا، شعر مکمل کیجئے، قرآنی معلومات انتخاب کیجئے، سمجھائیے مگر اشاروں سے، سفر ہے مگر اکیلے۔ 2 سلسلوں سے فیصلہ سفر ہے مگر اکیلے میں جا کر ہو رہا ہے۔ آج دیکھنا ہے مقابلہ کس طرح چلتا ہے۔
میرے ہاتھ میں 2 پرچیاں ہیں اور ان دونوں میں سے کوئی ایک پرچی آپ نے اٹھانی ہے، یہ طے کرے گی کہ آپ کے ساتھ کس ملک کی ٹیم ہوگی. جی چلیں جناب، یہ مجھے دے دیجئے. ہمارے مدنی عطیات باکس والوں کے ساتھ عرب شریف والے ہوں گے اور انشاءاللہ ہمارے مدرسہ آن لائن والوں کے ساتھ بنگلہ دیش کے اسلام بھائی ہوں گے. تو اب اس بار ہم نے آپ کے لیے مجلس سے مشورہ کر کے یہ طے کیا ہے کہ آپ کے لیے آپشن ہوگا، آپ چاہیں تو ان سے مدد لیں، چاہیں تو مدد نہ لیں. یعنی اگر آپ کو جواب نہیں آتا تو ہم آپ کی جو ریلیونٹ ٹیم ہوگی، آپ کے ساتھ جو جوائنٹ ٹیم ہے، ان کے ساتھ آپ کو انشاءاللہ سوال کرنے کا موقع دیں گے. اور یہ ہر سیگمنٹ میں آپ کو 2 بار موقع ہوگا، مگر یہ آپشن ہوگا آپ کے پاس، آپ چاہیں تو جائیں، چاہے تو نہ جائیں. شروع کرتے ہیں پہلا سیگمنٹ جس کا نام ہے جواب دیجئے سوال کا. جی جناب، باری ہے ہمارے مجلس سے مدنی عطیات باکس کے اسلامی بھائیوں کی. بتائیے منہ کی بدبو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اگر اللہ نہ کرے منہ میں بو ہو تو مسجد میں جانا درست نہیں. اگر کسی کو یہ چیک کرنا ہو کہ منہ میں بدبو ہے کہ نہیں تو کیسے چیک کرے گا؟ اپنے منہ کے آگے ہاتھ کر کر اور حلق سے سانس لے کر منہ پر ہاتھ پر لیں اور فوراً سونگیں تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ منہ میں بو ہے. جی یہ طریقہ الحمدللہ امیر اہل سنت نے مدنی مذاکرے میں بھی بتایا. جواب بالکل درست ہے. اب سارا اسلامی بھائی جو یہاں موجود ہیں وہ مل کر ذکر اللہ کی نیت سے کیا کہیں گے؟ زور سے. آپ سے بھی سوال ہونے ہیں، آپ میں بھی انعامات تقسیم ہونے ہیں. دائیں طرف والے گھر میں بھی جو بیٹھے ہیں وہ ہمارے مدنی عطیات باکس والوں کے ساتھ ہو جائیں، بائیں طرف والے ہمارے آن لائن والوں کے ساتھ ہو جائیں تاکہ انشاءاللہ بھرپور طریقے سے شرکت ہو. چاہیں تو سوالات لکھتے بھی رہیں تو انشاءاللہ بہت سارے جوابات آپ کے پاس جمع ہو جائیں گے. منہ کی بدبو کی بات ہوئی ہے، بتائیے منہ میں بدبو کی حالت میں مسجد میں داخلے کا کیا حکم ہے؟ منہ میں اگر بدبو ہو تو اس صورت میں مسجد کا داخلہ حرام ہے. ہو سکتا ہے کئی ناظرین کے ذہن میں سوال آیا ہو کہ یہ پہلا ہی سوال منہ کی بدبو کے لیے کیوں ہے؟ آپ نے حکم سنا مسجد خوشبودار رکھیے، رسالہ ہے اس کے اندر یہ مسئلہ موجود ہے کہ منہ میں بدبو ہو تو مسجد کا داخلہ حرام ہے. جواب بالکل درست ہے. جی 2 نمبر لے لیے ہیں. باری ہے مدنی عطیات باکس والوں کی. غربت کے باعث کسی کی توہین کرنا کیسا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مالداری کے سبب کسی کی عزت کرے اور غربت کی وجہ سے کسی غریب کی توہین کرے تو وہ ملعون ہے. جی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس کا یہ قول ہے اور بڑا اہم قول ہے. جو مالداری کے سبب کسی کی عزت کرے اور غربت کی وجہ سے کسی کی توہین کرے وہ ملعون یعنی رحمت الہی سے دور ہے. جواب بالکل درست ہے. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمیں بعض اوقات مالداروں کی لوگ عزت کرتے ہیں، غریبوں کی توہین کرتے ہیں. ملعون کہا گیا. ہمیں کسی کو بھی غربت کی وجہ سے اس کی توہین کرنے کی اجازت نہیں. ہمیں کیا معلوم جو غریب ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کا رتبہ کیا ہے. ہمیں تمام مسلمانوں کی عزت کرنی چاہیے. باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی. جی یہ بتائیے کہ عبادت میں وسوسوں سے نجات کے لیے کتنی اور کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے؟ بہت سارے اسلام بھائی ایسے ہوں گے جنہیں وسوسے آتے ہوں گے. غور سے جواب سنیے گا. عبادت میں اگر وسوسے آتے ہوں تو پہلی چیز یہ ہے کہ اس کو پہچاننا اور پھر اسے ناپسند کرنا اور قبول کرنے سے انکار کرنا. جی وسوسے سے چھٹکارے کے لیے 3 چیزیں بڑی ضروری ہیں. وسوسے کو پہچاننا، اسے ناپسند کرنا، اسے قبول کرنے سے انکار کرنا. جواب یہ بھی درست ہے. جی باری ہے ہمارے عطیات باکس والوں کی. توبہ کے 3 انعامات کون کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرمان کا خلاصہ ہے توبہ کرنے والے جب قبروں سے نکلیں گے تو ان کے قریب سے مشک کی خوشبو پھیلے گی اور وہ جنت کے دسترخوانوں سے کھائیں گے اور وہ سایہ رحمت میں ہوں گے، جبکہ دوسرے لوگ حساب کتاب کی سختی میں مبتلا ہوں. اللہ اللہ، توبہ کرنے والوں تمہیں مبارک ہو، اتنے سارے انعام ملیں گے. جواب یہ بھی درست ہے. یاد رہے جو بنگلہ دیش اور عرب شریف کے اسلامی بھائی ہیں، آپ نے سارے سوال غور سے سننے ہیں. کبھی بھی آپ کی طرف آپ کی ٹیم آ سکتی ہے اور جب ٹیم آپ کی طرف آئے گی آپ کو ٹائم نہیں دیا جائے گا. آپ نے صرف اس سوال کا جواب دینا ہوگا. اگر آپ کو جواب آتا ہوگا تو ادھر ادھر دیکھنے کی بجائے توجہ سلسلے میں رکھیے، کبھی بھی ہم آپ کی طرف آ سکتے ہیں. جی باری ہے ہمارے مدرسۃ المدینہ آن لائن والوں کی. جی
کیا مچھلی اور پرندے کے جال میں پھنسنے کا بھی کوئی سبب ہے؟ جی، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ مچھلی اور پرندے کے جال میں پھنسنے کا بھی سبب ہے کہ وہ ذکر الہی سے جب دور ہو جاتے ہیں تو وہ جال میں پھنستے اللہ ہیں۔ اللہ اللہ، جب پرندہ یا مچھلی تسبیح الہی چھوڑ دیتے ہیں، غفلت کرتے ہیں تو جال میں پھنس جاتے ہیں۔ اے مسلمانوں، ان کا کیا بنتا ہوگا جو ذکر اللہ سے زندگی بھر غافل رہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے ذکر کی بار بار توفیق عطا فرمائے۔ جواب درست ہے، غلطی کرنے کا کوئی ارادہ لگتا نہیں۔ باری ہمارے عطیات باکس والوں کی، ضروریات دین سے کیا مراد ہے؟ ویری امپورٹنٹ کوسچن۔ وہ مسائل جو ہر خاص اور عام جسے جانتے ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور انبیاء کرام کی نبوت، دوزخ، جنت وغیرہ۔ جی جناب، اس کو ضروریات دین کہا جاتا ہے۔ جواب بالکل درست ہے۔ باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی، جانوروں کو لڑانا یا ان کا تماشا دیکھنے کا کیا حکم ہے؟ جانوروں کو لڑانا، جیسے تیتر، بٹیر، بھینس وغیرہ جو لڑاتے ہیں، یہ لڑانا حرام ہے اور ان کا تماشا دیکھنا ناجائز گناہ ہے۔ جی بالکل جناب، وہ لوگ جو اس طرح کے تماشے کرتے ہیں، سوچ لیجئے یہ حرام، اللہ کی ناراضی والا کام ہے۔ جواب یہ بھی درست ہے۔ پانچواں سوال، نبی کرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا انداز ملاقات کیا تھا؟ سبحان اللہ، کتنا پیارا سوال ہے۔ سبحان حضور اللہ۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب کسی سے ملاقات فرمایا کرتے تو آپ سلام میں پہل گیا کرتے، اور اگر کوئی حاجت کے لیے آپ کو روکتا تو جب تک رکے رہتے کہ وہ خود نہ چلا جائے، اور جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کوئی ہاتھ پکڑ لیتا تو آپ جب تک نہ چھڑاتے جب تک وہ خود نہ چھوڑ دے۔ کیا بات ہے، کیا سلام میں پہل کرنا، ہاتھ کوئی پکڑ لے تو ہاتھ چھڑاتے نہیں تھے جب تک وہ نہ چھوڑے۔ سبحان اللہ، کیسے کریم آقا ہیں۔ جواب درست ہے۔ نیت کریں انشاءاللہ ہم بھی جب آپس میں ملیں گے تو محبت سے مسکرا کر سلام میں پہل کریں گے انشاءاللہ۔ جادو اور معجزے میں کیا فرق ہے؟ جادو اور معجزے میں فرق ہے۔ جادو اس کے سیکھنے والے سے، اور اگر ایک وقت میں کئی لوگ اسے سیکھ لیں تو سب سے بیک وقت یہ جاری ہو سکتا ہے، جبکہ معجزے کے مثل اور مقابل نہیں ہو سکتا۔ یعنی اللہ عز و جل کسی کو اس کی مثل یا مقابل لانے کی قدرت نہیں دیتا۔ معجزہ اپنے طور پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، جادو سیکھ کر آ سکتا ہے۔ بہت خوبصورت جواب، جواب درست ہے۔ 5 سوال اور سارے صحیح جواب۔ انہوں نے تو غلطی کرنی نہیں ہے، غلطی کرنی نہیں ہے۔ چلیں آپ کی باری ہے، آپ سے کوئی سوال کر لیتے ہیں تاکہ آپ صحیح جواب دیں تو انعام لے لیں، اور غلطی کرے تو پھر بھی انعام لے لیں قافلے کا۔ چلیں جناب دیکھتے ہیں کون جواب دیں گے، کون صحیح جواب دیں گے۔ چلیں کیا تحفہ دیں گے باپو آج؟ بلکہ کچھ تاثرات بھی لائے ہوں گے آپ۔ جی حاجی صاحب، چلیں کچھ تاثرات ہمارے ناظرین کو سنائیں اور پھر انشاءاللہ ہم تحائف تقسیم کرتے ہیں۔ اچھا حاجی صاحب، انشاءاللہ عز و جل احیاء العلوم جو ہے ہم تحفتاً پیش کریں گے۔ اس سے قبل جو آپ نے فرمایا کہ تاثرات، تو تاثرات دونوں طرح کے ہیں۔ جی دونوں طرح کے ہیں، پیشی بھی کی ہے ہماری۔ ایک یہ ہے کہ نہیں، پیشی نہیں ہے صاحب، الحمدللہ آپ سے سب محبت فرماتے ہیں، امیر اہل سنت کی آتا ہے۔ سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے، اس کا ٹائم عشاء کے فوراً بعد رکھیں۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا، ذہنی آزمائش کا ٹائم 11:30 کر دیں، ہماری لائٹ نہیں ہوتی، ہم دیکھ نہیں پاتے۔ چلیں بھائی، اب بتائیں کریں تو کیا کریں؟ اب ان دونوں کو چاہیے کہ آپس میں ٹاس کر دیں۔ نہیں یہ ٹاس کریں گے، ہم کہاں جائیں گے؟ کیونکہ مجھے، میں یہاں سے جب کل گیا تو مجھے ایک میسج آیا، کسی کی باتوں میں مت آئیے گا، جو ٹائم ہے وہی رہنے دیجیے گا۔ سبحان اللہ، اب اس طرح کے میسج آتے ہیں، ہم کہاں جائیں؟ انہوں نے کال فار اسپیڈ اینڈ اسپیڈ، بالکل صاف ستھری بات کر دی۔ خرم گھانچی باب المدینہ سے کہتے ہیں کہ میری گزارش ہے کہ جو سوال کے جواب ذہنی آزمائش والے دیتے ہیں ان کی تفصیل بتا دیا کریں۔ آج کسی سوال میں حتیم کا لفظ آیا تھا، اس کے بارے میں مجھے اور میرے گھر والوں کو نہیں معلوم تھا۔ جی جی جی، اصل میں دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت کوشش کر رہے ہیں، ہم کل بھی بیٹھے تھے مشورہ کرنے کے، سلسلہ بہت طویل ہو رہا ہے، کسی طرح اس کو اور کم کیا جائے۔ اب اگر ہر سوال کی تفصیل بتانے جائیں گے تو پھر تو شاید اذان فجر ہو جائے گی، تو جتنا کر سکتے ہیں انشاءاللہ وہ آپ کو بتاتے جائیں گے۔ باقی مدنی مذاکروں میں اور بہت ساری تفصیلیں آپ کو ملتی جائیں گی۔ جی سبحان اللہ۔ اسی طرح ذہنی آزمائش کے اسٹوڈیو میں بیک لائٹ پر جو LCDs کا کانٹراسٹ بڑھا دیں اور لائٹ کم کر دیں، کیمرے میں تھوڑی مدھم نظر آ رہی ہے۔ کیا بات ہے اور جناب، ٹیکنیکلی بھی بڑی نظر ہے، ڈائریکٹر بھی بیٹھے ہوئے لگتا ہے دیکھنے والے۔ چلیں جناب سنیں، ڈائریکٹر صاحب سن لیا آپ نے؟ بھائی صاحب، اس میں جو تعریفی جو آتے ہیں بہت سارے کہ ذہنی آزمائش بہت اچھا سلسلہ ہے، بہت مقبول عام ہے، ان کو ہٹا کے ہم نے
یہ کچھ مطلب جیسے فرمایا تھا جی تو اس سے مطابق بہت اچھا کیا، بہت اچھا کیا، کیونکہ ہم تھوڑے جی تجاویز ہوں، مشورے ہوں، ہمیں اچھے سیگمنٹ بھی اگر آپ بتائیں گے، کوئی اچھا مشورہ بھی دیں گے تو اس کو بھی اپنے سلسلے میں شامل کریں گے۔ جناب باری ہے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں کی، باپو کیا تحفہ دے رہے ہیں آج؟ انشاءاللہ یہ سب احیاء العلوم جلد سوم، ارے واہ، تیسری جلد دیں گے آپ انشاءاللہ؟ تیسری جلد انشاءاللہ پیش کریں گے، اور اس کے بھی جو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تحریر فرمائی ہے، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی ایک تحریر بھی اس کے شروع میں بالکل موجود ہے، واہ واہ واہ، اور بڑی پیاری امیر اہل سنت بہت ترغیب دلاتے ہیں، احیاء العلوم کی ترغیب جو ہے وہ امیر اہل سنت دلاتے ہیں، اور خاص طور پہ جلد سوم جو ہے، تیسری جلد تو بڑی شاندار ہے۔ اگر یہ کوئی خریدنا چاہے باپو تو اس کا ہدیہ کیا ہے؟ جی اس کا ہدیہ 400 روپے ہے، 400 روپے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں گے، واقعی ہر گھر میں ہونی چاہیے۔ اب دیکھیں کون یہاں سے اس کتاب کو لے کر جاتے ہیں جناب۔ اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سے دو صحابی ہیں، ذرا مشکل سوال ہے، جنہیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی؟ وہ کون سے دو صحابی ہیں جنہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے کی اجازت عطا فرمائی؟ ایک ہی ہاتھ اٹھا ہے، اب لگیں آدھا سا اٹھا ہے، اچھا چلیں دیکھتے ہیں قافلے میں جانے کے لیے اٹھا ہے یا جواب دینے کے لیے اٹھا ہے۔ جی جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک کا معلوم ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ۔ چلے ماشاءاللہ، ایک تو صحیح بتا دیا، دوسرے بھی صحابی بتائیں نا۔ میرا خیال ہے عثمان غنی۔ ہاں اب پھر 3 دن کا قافلہ دینا پڑے گا غلطی کرو گے تو۔ ایسا کریں انہیں کتاب دے دیں، سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جواب ان کا اس طرح درست ہے، چلے آدھا جواب دے دیا تھا، کتاب آدھی ہو نہیں سکتی تھی تو ہم نے کہا چلے تحفہ دے دیں ان کو۔ 5 سوال ہو گئے ہیں، ہم نے چلنا ہے اگلے سوال کی طرف۔ جی جناب سوال کریں گے ہم اپنے انشاءاللہ مدنی عطیات باکس کے اسلامی بھائیوں سے، مل کر کھانے کی کیا فضیلت ہے؟ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اپنی بیوی بچوں کے ساتھ مل کر کھانا کھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کو رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے اور ان کے جدا ہونے سے پہلے ان کی بخشش کر دیا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دیکھیں مل کر ہم کھانا کھا رہے ہیں، اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں، مگر اللہ کی رحمت دیکھو کہ اس کو کتنا پسند ہے کہ بندہ مومن اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کر کھائے۔ کوشش کریں کہ مل کر بیٹھ کر کھایا کریں، اس سے محبت بھی بڑھتی ہے۔ جواب ان کا درست ہے جناب۔ باری ہے ہمارے، اور سنت کے مطابق کھانا ہے، مل کر بیٹھ کر کھائیں، سنت کے مطابق کھائیں، سیدھے ہاتھ سے کھائیں، سبحان اللہ کھاتے کھاتے اللہ کا ذکر بھی کرتے رہیں یا واجدوں کی صدائیں بھی بلند کرتے رہیں، تو کیا بات ہے مدینے کی۔ جناب امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز کتنی نیکیوں کے برابر ہے؟ امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ اللہ اللہ اللہ، آپ نے کہا امامے کے ساتھ پڑھی گئی نماز 10,000 نیکیوں کے برابر ہے۔ یہاں کوئی ہے جو اس کا جواب دے؟ کیا تحفہ دیں گے اگر صحیح جواب دے دے باپو؟ انشاءاللہ عز و جل صاحب اتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں، لگتا ہے تو بہت سارے قافلے تیار ہو جائیں گے۔ جی جہنم میں لے جانے والے اعمال جلد اول انشاءاللہ تحفے میں پیش کریں گے، اور حاجی صاحب اس میں کم و بیش 2226 جو حوالہ جات سے مزین یہ معرفت العرا کتاب 974 سن ہجری میں امام ابن حجر مکی علیہ ذرا کیمرے کو دکھائیں، کتاب بھی دکھائیں ماشاءاللہ۔ اچھا اگر کوئی خریدنا چاہے تو اس کا ہدیہ؟ جی انشاءاللہ عز و جل اگر کوئی مکتبۃ المدینہ سے خریدنا چاہے تو 300 روپے ہدیہ ہے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیں کون صحیح جواب دیتے ہیں۔ چلیں جناب بہت سارے ہاتھ اٹھیں، دے دیں باپو کسی کو بھی مائک دے دیں، بیٹھے رہیں گے، بیٹھے رہیں اپنی جگہ پر پلیز۔ چلیں جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ 70 نمازوں کا ثواب۔ 70 نماز۔ آپ نے کتنا عرصہ ہوا قافلے میں سفر نہیں کیا ہے؟ جلدی سے قافلے میں سفر کر لیں جناب، ٹھیک ہے؟ اور مائک دے دیں جی جی جناب، جلدی جلدی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ کرنی تھی کہ امامے کے ساتھ نماز پڑھنا، بغیر امامے کے 70 نمازیں پڑھنے سے، تو ان کے ساتھ آپ بھی قافلے میں تشریف لے جائیے کیونکہ انہوں نے بھی یہی جواب دیا تھا نا۔ چلیں بھائی اب ذرا پیچھے بن جائیں، کوئی سری لنکا سے سنا ہے، کولمبو سے آئے ہوئے اسلام بھائی، ان کو مائک دے دیں۔ اصل مجھے قافلہ بھی تیار کرنا ہے نا۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ مائک قریب کریں۔ میرا نام محمد سلمان اتاری ہے۔ جی سلمان بھائی۔ 10,000 نیکی سے برابر ہے۔ تو 10,000 تو انہوں نے جواب دیا تھا، اور انہوں نے بھی جواب درست دیا تھا، اور آپ کا جواب بھی درست ہے۔ سبحان اللہ، میں نے کب کہا تھا ان کا جواب غلط ہے؟ چلے جناب ہمارے کولمبو سے آئے آپ،
श्री लंका से हैं, बैठे माशाल्लाह, मरहबा। चलें जनाब, क्योंकि अगर ये जवाब गलत होता तो पहले मैंने इनकी रेलेवेंट टीम की तरफ जाना था, इनके बैरून मुल्क वालों के पास जाना था। चले, मुझे 2 काफिले के लिए इस्लाम में मिल गया, अब काफिला मजलिस को यहाँ एक्टिव किरदार अदा करना है। चले जनाब, बारी है हमारे मदनी अतियात बॉक्स। दोनों माशाल्लाह मीम से आते हैं, थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। नेक शख्स के नाम पर नाम रखना कैसा है? हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं कि अगर किसी कौम का कोई नेक शख्स इंतकाल कर जाए तो और उसकी कौम में कोई बच्चे की पैदाइश हो और वो लोग उस बच्चे का नाम उसी नेक बंदे की निस्बत से वही नाम रखें तो अल्लाह ताला उस कौम के लिए उस बच्चे में वही सिफात पैदा कर देता है। क्या बात है, क्या बात है, वही सिफात अल्लाह पैदा फरमा देता है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कई लोग अजीब व गरीब नामों के पीछे पड़े रहते हैं जनाब, बड़ा यूनिक नाम होना चाहिए, पूरे खानदान में किसी का नहीं होना चाहिए, चाहे किसी लकड़ी के नाम पर रख दें, चाहे किसी जानवर के नाम पर रख दें। अरे अल्लाह के बंदो, अल्लाह और उसके अल्लाह के नाम रखो। और प्यारे आका अलैहिस्सलाम के इतने प्यारे नाम हैं, सहाबा और अहले बैत के इतने प्यारे नाम हैं, औलिया इकराम के इतने प्यारे नाम हैं। इन निस्बतों वाले नाम रखें और इसकी बरकतें हासिल करें। जी, बारी है हमारे मदरसतुल मदीना ऑनलाइन वालों की। ये बताइए, इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने कलाम की कितनी किस्में बयान की हैं? इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने कलाम की 4 किस्मों को बयान किया है। खालिस मुफीद, खालिस नुकसानदेह, मुफीद भी और नुकसानदेह भी, न मुफीद न नुकसानदेह। बड़ी अहम बात है। कुछ बातें बड़ी मुफीद होती हैं, कुछ बातें सिर्फ नुकसान वाली होती हैं, कुछ में नुकसान भी होता है, फ़ायदा भी होता है, और कुछ ऐसी फजूल बातें होती हैं जिनमें ना नुकसान ना फ़ायदा। ये कलाम की 4 किस्में हैं। जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें जनाब, 7 सवाल 7 सही जवाब। अब वो सवालात का सिलसिला शुरू होगा जो आपको निसाब नहीं दिया गया, मगर ऑप्शन होंगे। चाहें तो अपनी बैरून मुल्क की टीम से भी आप मदद ले सकेंगे। शक्के सदर कितनी बार हुआ? इसके 3 ऑप्शन हैं, कहें तो ऑप्शन दे देते हैं। 4 मरतबा, 3 मरतबा, 6 मरतबा। चाहें तो अपनी बैरून मुल्क की मजलिस से भी मशवरा कर सकते हैं, उन्हें भी मौका दे सकते हैं। आपके साथ अरब शरीफ की टीम है ना? ये बता दूं, शक्के सदर हुआ अरब शरीफ में था और अरब शरीफ की टीम आपके साथ है। चाहे तो उनकी तरफ चले जाएं, चाहे तो खुद जवाब दे दें। अरब शरीफ। चलें भाई, अरब शरीफ वालों, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी। बताइए, शक्के सदर कितनी बार हुआ था? आपने कहा 4 मरतबा। आप क्या कहना चाह रहे थे? माइक पे रहें। 3 दफा। अगर आप 3 दफा कह देते ना तो बिल्कुल गलत होता। 4 दफा जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह, अरब शरीफ वालों ने बचा लिया जनाब। मैंने कहा ना, अरब शरीफ में शक्के सदर हुआ है। माशाअल्लाह, मुबारक हो भाई। चलें जनाब, बारी है हमारे मदरसा ऑनलाइन वालों की। ये फरमान किस सहाबी का है? मैं जब से मुसलमान हुआ हूं कभी पेट भर कर नहीं खाया ताकि इबादत की हलावत नसीब हो। ऑप्शन 3 है, हजरत अली, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु, फारूक आजम। चाहे तो ऑप्शन ले सकते हैं, आपके पास बांग्लादेश की टीम मौजूद है। नहीं, अगर आप वहां चले गए तो फिर वापस नहीं आएगा, फिर उन्हीं के ऊपर लंगर उठा दीजिएगा। उमर फारूक आजम। आपने कहा सैयदना उमर फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु। अब आपने ऑप्शन तो नहीं लिया, हम आपकी टीम से वैसे ही पूछ लेते हैं। चले जनाब, बांग्लादेश वालों बताओ, इन्होंने हजरत उमर फारूक आजम कहा है, क्या ठीक कहा है या आपके जहन में कोई और नाम है? इनका जवाब गलत है जी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है। अल्लाह अल्लाह, आप बांग्लादेश वालों से मदद लेते तो ये जवाब दुरुस्त था, आपका जवाब गलत हो गया है। अल्लाह, यानी हमारी बैरून मुल्क की टीम ज़बरदस्त तैयारी करके आई हैं और दोनों के सही जवाबात थे, लेकिन बाज़ औक़ात कंफ्यूज हो जाता है बंदा कि मदद ले ना ले। जामियतुल मदीना के उस्ताद हैं हालांकि बांग्लादेश में आपके पास आपकी मदद के लिए। बहरहाल एक और मौका मिलेगा आपको जाने के लिए। बांग्लादेश वालों, कोई बात नहीं, आपसे नहीं पूछा। जनाब, बारी है हमारे अतियात बॉक्स वालों की। उस गज़वे का नाम बताएं जिसमें पहली मरतबा प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिहाद के इरादे से मदीने शरीफ से बाहर निकले। नंबर 1 गज़वाए अबवा, नंबर 2 गज़वाए बद्र, नंबर 3 गज़वाए खंदक। 3 गज़वात हैं और ये तीनों गज़वात भी अरब शरीफ में हुए थे।
آپ چاہیں تو ان سے مدد لے سکتے ہیں. جی غزوہ بدر. آپ نے کہا غزوہ بدر اور یہ جواب غلط ہے. غزوہ ابوا میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے تشریف لے گئے. ابوا وہی مقام ہے جہاں بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک بھی ہے. جی باری ہے ہمارے مدرسہ آن لائن والوں کی. اجازت شریعہ کے بغیر کسی کی امانت میں تصرف کرنا کیا کہلاتا ہے؟ 3 آپشن ہیں: خیانت، جھوٹ، چوری. خیانت. آپ نے کہا خیانت. جواب بالکل درست ہے جناب. مقابلہ مجھے لگتا ہے کہ پھر برابر قریب آنے لگا ہے. باری ہے ہمارے عطیات باکس. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم ہوا؟ 7، 8 یا 6؟ 7. آپ نے کہا 7 اور جواب بالکل درست ہے. امیر اہل سنت نے اپنی کتاب نماز کے احکام میں نماز کے کتنے واجبات تحریر فرمائے؟ 3 آپشن ہیں: 31، 41 یا تقریباً 30. 30 واجبات. تقریباً 30 واجبات. جواب یہ بھی درست ہے جناب. اب یہ تمام پورا ہوا. جس کا نام تھا جواب دیجئے سوال کا، ہمارا اسکور بورڈ میں بتائے گا کہ مقابلہ کہاں پہنچا ہے. ابھی تک جو فیل ہو رہا ہے کہ مقابلہ بالکل برابر ہے. ہم چلیں گے ہمارے یہاں موجود اسلامی بھائیوں سے ایک سوال اور کر لیتے ہیں آپ سے. جناب کون جواب دے گا؟ چلیں جناب دیکھتے ہیں کون جواب دیتا ہے. انشاءاللہ ان کو حاجی صاحب صراط الجنان کی 6ٹھی جلد جس کا ہدیہ 310 روپیہ ہے. ماشاءاللہ یہ تفسیر قرآن شاندار ہے. اسے 6 کی 6 جلدیں حاصل کرنی چاہیے. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی انگوٹھی پر کیا عبارت نقش تھی؟ یہ سب سے پہلے انہوں نے ہاتھ اٹھایا. انہوں نے اٹھایا. جی ان کو موقع دیں. اگر عربی عبارت بھی سنا دے تو کیا بات ہے، ورنہ اردو سنا دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. نصیحت کے لیے موت ہی کافی ہے. کفا بالموت واعظا یا عمر، یعنی اے عمر نصیحت کے لیے موت کافی ہے. جواب درست ہے. کیا ذہن تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ اپنی انگوٹھی کی مہر پر نصیحت کے لیے موت کافی ہے. ذکر آخرت کس قدر ہوا کرتا تھا. یہاں والوں سے بھی چلے کوئی تحفہ. باپو آپ کے ہاتھ میں بھی مائک ہے، کون سا تحفہ دیں گے یہاں پر آپ؟ یہاں پر انشاءاللہ عز و جل گلدستہ درود و سلام انشاءاللہ عز و جل 63 بیانات کا مجموعہ. ارے واہ. انشاءاللہ عز و جل. اور اس کا ہدیہ جو ہے، تھوڑا سا آگے تشریف لیں. اس کا ہدیہ جو ہے وہ 190 روپے ہے. مکتبۃ المدینہ سے ہدیتاً بھی حاصل کر سکتے ہیں. اس میں درود و سلام کے فضائل پر بے شمار مواد موجود ہے. سبحان اللہ. جناب دیکھیں کون لے جاتا ہے یہ. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو صاحب الحجرتین کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ وجہ بتائیں گے آپ. چلیں انہوں نے پہلے ہاتھ اٹھایا ہے. قافلے میں جاتے ہیں یا جواب صحیح دیتے ہیں؟ صاحب الحجرتین کیوں کہا جاتا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیونکہ انہوں نے 2 ہجرتیں فرمائی تھی، پہلے ایک حبشہ کی طرف پھر دوسری مدینہ کی طرف. حبشہ کی طرف پھر مدینہ منورہ کی طرف. جواب یہ بھی درست ہے. کیا بات ہے جناب. ہماری آڈینس بھی بڑی مضبوط ہے اور لگتا ہے تیاری کر کے آتے ہیں. جناب اسکور بورڈ دکھائیے ہمیں اور بتائیے مقابلہ کہاں تک پہنچا ہے. جی 18 نمبر ہیں. برابر کا مقابلہ جا رہا ہے. اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے شعر مکمل کیجئے. دیکھتے یہ ہیں کہ کس طرح یہ مقابلہ آگے چلے گا. آئیے شروع کرتے ہیں. شعر مکمل کیجئے. عطیات باکس کے اسلامی بھائیوں سے پہلا سوال ہے: کاش طیبہ میں شہادت کا عطا ہو جائے جام. اس کا اگلا مصرع سنائیے. جلوائے محبوب میں انجام میرا ہو بخیر. جلوائے محبوب میں انجام میرا ہو بخیر. جواب درست ہے. رفتار کا، گفتار کا، کردار کا دے دے. ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ. ہر عضو کا دے مجھ کو خدا قفل مدینہ. جواب یہ بھی درست ہے. جی جناب باری ہے ہمارے عطیات باکس والوں کی. گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا. اس کا پہلا مصرع پورا کیجئے. چاہیں تو اپنی ٹیم کی طرف جا سکتے ہیں، عرب شریف والوں کی طرف جا سکتے ہیں. پتہ نہیں ان کی تیاری اشعار میں کیسی ہے. عرب شریف والوں آپ کی باری ہے. گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ ہی کا. اس کا پہلا مصرع آپ نے سنانا ہے. یا سیدی مدینہ
آپ ہی نبھانا، گو ہوں بڑا کمینہ پر ہوں تو آپ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. عرب شریف والوں نے جواب درست دے دیا ہے. زبردست مدد ملتی ہے احتیاط باکس والوں کو. جناب باری ہے ہمارے مدرسہ آن لائن والوں کی. دل عشق محمد میں تڑپتا رہے ہر دم. بڑا آسان شعر آ گیا ہے. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. سینے کو مدینہ میرے اللہ بنا دے. جواب یہ بھی درست ہے. عطا کر دے اخلاص کی مجھ کو نعمت. نہ نزدیک آئے کبھی ریا یا رب. کچھ بیت صحیح کیجئے اس کو. نہ نزدیک آئے نہ ریا یا الہی. نہ نزدیک آئے ریا یا الہی. جواب یہ درست ہے. جی جناب. غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے. اگلا مصرع پڑھیں گے اس کا. غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے. چاہیں تو بنگلہ دیش والوں سے مدد لے سکتے ہیں. سیکنڈز آپ کے جا رہے ہیں. بنگلہ دیش والوں المدد. غم مصطفیٰ دے، غم مصطفیٰ دے. نہیں آتا آپ کو بھی؟ اللہ اللہ. جناب فی الحال ذہن میں مستحضر نہیں ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اب یہاں موجود اسلامی بھائیوں میں کوئی سنائیں گے تو انہیں کوئی تحفہ دے دیں. جی. میرے غوث کا واسطہ یا الہی. سبحان اللہ. بہت خوبصورت آپ نے بات کی ہے لیکن شعر ٹھیک نہیں سنایا ہے. تو آپ قافلے میں سفر کر لیں. ہو درد مدینہ عطا یا الہی. جناب غلطی ہو گئی ہے. باری ہے ہمارے عطیات باکس والوں کی. تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں، نہیں جسم میں بلکہ جان نہیں. نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. جواب ان کا درست مان لیتے ہیں. تو ہے خورشید رسالت پیارے، چھپ گئے تیری ضیا میں تارے. انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے. انبیاء اور ہیں سب ماہ پارے، تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. جواب یہ بھی درست ہے. جی. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کوئی نعت خواہ کہاں ہے بھائی ہمارے پاس؟ کوئی یہ پڑھ دیں پھر آپ طرز میں سنائیں. یہ نعت شعر سنائیں کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. ہائے ہائے ہائے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. ایک اور بہت خوبصورت شعر. مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. آئے ہائے کیا بات ہے اعلیٰ حضرت. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی. کیا بات تیری مجرم کیا بات بنائی ہے. سبحان اللہ. اگر یہ بھی طرز میں سنا دیں. مچلا ہے کہ رحمت نے، مچلا ہے کہ رحمت نے امید بندھائی ہے. کیا بات تیری مجرم، کیا بات تیری مجرم، کیا بات بنائی ہے. بہت خوبصورت بہت خوبصورت ماشاءاللہ. اب یہاں کوئی شعر سنائیں گے مجھے؟ اعلیٰ حضرت کا وہ شعر سنائیں جس میں اعلیٰ حضرت نے کھیل یوز کیا ہے لفظ. ویسے تو کھیل کود کسی اور معنی میں یوز ہوتا ہے مگر اعلیٰ حضرت نے اپنے کسی شعر میں کھیل کو بھی یوز کیا ہے اور بہت خوبصورت استعمال کیا ہے. جی چلیں آپ کے پیچھے کھڑے ہیں وہی ہاتھ اٹھا رہے ہیں. چلیں. گر آپ سنبھالے تو کام اپنے سنور جائے. ہم نے تو عمر ساری کھیلوں میں گوائی ہے.
قریب تو پہنچ. ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. جناب درست مان لیتے ہیں, تحفہ پیش کر دیجئے انہیں. کون سا تحفہ دے رہے باپو انہیں؟ انہیں انشاءاللہ جنت میں لے جانے والے اعمال, جس میں نیک اعمال پر مشتمل 2000 سے زیادہ احادیث مبارکہ ہیں. اور اسلامی بھائی اس کو مکتبۃ المدینہ سے مدنی چینل کے ناظرین اور دیگر عاشقان رسول سے 275 روپے ہدیے میں خرید سکتے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, جنت میں لے جانے والے اعمال. کیا بات ہے, کیا بات ہے. چلیں جناب ماشاءاللہ مبارک ہو. روزانہ ایک تحفہ لے کے جا رہے ہیں عاطف بھائی. چلیں بھائی چلتے ہیں اسکور بورڈ کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 28 نمبر ہیں عطیات باکس والوں کے, آن لائن والوں کے 26 نمبر ہیں. 2 نمبر سے عطیات باکس آگے ہے. اور اب ایک بڑا خوبصورت سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. قرآن پاک کے حوالے سے بہترین معلومات انشاءاللہ ملنی ہے. شروع کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے قرآنی معلومات. جی پہلا سوال ہے ہمارے عطیات باکس والوں سے. قرآن کریم کی وہ کون سی سورت ہے جس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن کریم کی سب سے بڑی آیت ہے؟ سورت اور آیت نمبر بتانا ہے. سورت کا نام اور آیت نمبر. سورہ بقرہ آیت نمبر 282. اللہ, آیت نمبر بھی بتا دیا ہے. آیت نمبر 282 سورہ بقرہ کی جو آیت ہے قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے. جواب بالکل درست ہے. اللہ, قرآن پاک کے بہت خوبصورت واقعات بھی ہیں. بتائیے دابۃ الارض کیا ہے, اس بارے میں کچھ تفصیل بتائیے. یہ ایک چوپایا ہے جو قرب قیامت میں نکلے گا, اور اس کے پاس حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی ہوگی اور حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام کا عصا ہوگا. جو مسلمان ہوں گے ان کے ماتھے پر یہ عصا سے نشانی لگائے گا, اور جو کافر ہوں گے ان کے ماتھے پر یہ اس انگوٹھی سے نشان لگائے گا. یہ قرب قیامت کی بڑی عظیم نشانی ہے. کوہ صفا سے یہ جانور برآمد ہوگا, چوپایا ہوگا, دابۃ الارض کہا جاتا ہے, اور تمام شہروں میں بہت جلد پھرے گا. فصاحت کے ساتھ کلام بھی کرے گا. ہر شخص کی پیشانی پر نشانی لگائے گا. ایمانداروں کی پیشانی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کے عصا سے نورانی خط کھینچے گا. کافر کی پیشانی پر حضرت سلیمان علیہ نبینا علیہ السلام کی انگوٹھی سے, انگشتری سے سیاہ مہر لگائے گا. اللہ تعالی ہمیں ان فتنوں سے محفوظ فرمائے. جواب یہ بھی درست ہے. جناب قرآن کریم میں مکہ مکرمہ کو کتنے ناموں سے یاد کیا گیا ہے؟ 5 نام بتائیے. سیکنڈ جا رہے ہیں, چاہیں تو مدد لے سکتے ہیں. شاید مکے ہی میں اسلامی بھائی آپ کے لیے موجود ہیں. مکہ, بکہ, البلدۃ, ٹھیک ہے, 2 رہ گئے. بلد الامین, 4 ہو گئے. 5واں ام القریٰ. جی جناب 5واں ام القریٰ. جواب بالکل درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. کس سورت کو عروس القرآن کہا جاتا ہے؟ سورہ رحمان. قرآن پاک کی دلہن عروس القرآن سورہ رحمان. جواب بالکل درست ہے. قرآن مجید میں کس صحابی کا نام آیا ہے؟ ماں آیت ان صحابی کا نام بتائیں. حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام آیا. آیت سنائیں. جی فلما ترضى زید. نہیں جناب, آیت آپ درست نہیں پڑھ پا رہے. کوئی ہے جو یہاں آپ صاحب پڑھ کے سنائیں ہمیں آیت. جناب جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلما قضى زید منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج. حضرت زید کا نام آ گیا. جواب ان کا درست ہے. ان کو کتاب تحفے میں پیش کر دیجیے. ان کو مکاشفۃ القلوب امام غزالی رحمۃ اللہ. ان کے 2 سوال تھے, اس میں ایک کا جواب ٹھیک دیا تو کیا 1 نمبر دیں گے ہم انہیں؟ 1 نمبر دیا جائے گا. وہ کون سی سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی قرآن پاک کی؟ وہ کون سی سورت ہے؟ سورہ فاتحہ. آپ نے کہا سورہ فاتحہ اور بالکل ٹھیک کہا. جواب درست ہے. قرآنی معلومات ہمارا سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا اور الحمدللہ اس میں بڑا قریب مقابلہ آ گیا. 32 نمبر ہیں آن لائن کے
اور 33 نمبر ہے عطیات باکس کے. ایک نمبر کا فرق ہے اور قرآن پاک کے بارے میں بڑی پیاری معلومات بھی ہمیں حاصل ہوئی. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ. جی اسکور بورڈ ریڈی ہو گیا ہے, یہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ. جی 33 نمبر ہیں ہمارے عطیات باکس اور 32 نمبر ہیں آن لائن. سیگمنٹ شروع کرنا ہے جس کا نام ہے انتخاب کیجئے. بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے, دیکھتے ہیں کس کے نصیب میں کیا انتخاب آتا ہے. جی 4 نمبر ہوں گے, کوئی بھی سیگمنٹ اس کے پیچھے نکل سکتا ہے. آپ کی کیا تمنا ہے, کیا آنا چاہیے؟ جو آسان لگتا ہے آپ کو. یہ شخصیت کون ہے, مدنی گلدستہ, فقہی پہیلیاں, مدنی کسوٹی. 4 آپشنز میں سے تمنا ہوگی نا کہ یہ آ جائے تو ذرا آسانی ہو جائے گی. اچھا کچھ سوچا ہی نہیں ہے, جو بھی آ جائے خیر ہے انشاءاللہ. چلیں جناب نمبر بتائیے پھر دیکھیں 4 نمبر میں سے کون سا آپ کو چاہیے. نمبر دکھائیے جناب. 1 2 3 یا 4. 3 نمبر. طاق عدد 3 نمبر. بتائیے 3 نمبر کے پیچھے کیا چھپا ہوا ہے. فقہی پہیلیاں. انتظار تھا ہمیں بڑے عرصے سے اس سیگمنٹ کا, اب تک ذہنی آزمائش میں یہ آیا نہیں تھا. مدنی ہیں آپ میں سے کوئی اسلام بھائی؟ آپ ہیں مدنی, چلیں شاید کچھ آسانی ہو جائے گی. دیکھتے ہیں کہ فقہی پہیلیاں بڑا انٹرسٹنگ سیگمنٹ ہے ناظرین. یہ آپ کے لیے بھی, یہاں موجود اسلام بھائی بھی غور سے سنیں. اس میں آپ سے 2 سوال ہوں گے. پہلا سوال 3 نمبر کا ہوگا اور دوسرا سوال 2 نمبر کا ہوگا. غلط جواب دینے کی صورت میں کوئی موقع نہیں ملے گا. ہاں آپ چاہیں تو اپنے عرب شریف کی ٹیم سے مدد لے سکتے ہیں. وہ کون سا شخص ہے جس کو فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ ترک کرنے کی اجازت ہے؟ وہ کون سا شخص ہے جس کو فجر کی سنتوں کے علاوہ دیگر سنت مؤکدہ ترک کرنے کی اجازت ہے؟ اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ آپ چاہیں تو ایک اشارہ لے سکتے ہیں. آپ اشارہ لیں گے تو آپ کے 3 میں سے 2 نمبر ہو جائیں گے. مدینہ آپ چاہیں تو اشارہ بھی لے سکتے ہیں, اشارہ لیں گے تو 3 کی بجائے آپ کو 2 نمبر ملیں گے. وہ ایسا عالم دین ہے جو علمی مشغلے کی وجہ سے, علمی مشغلے میں زیادہ مصروفیت کی وجہ سے اسے رعایت دی گئی. میں نے آپ کو کہا بھی تھا کہ آپ اشارہ لے لیتے, میں نے کہا بھی تھا کہ آپ بیرون ملک والوں سے بھی مدد لے لیتے. آپ نے نہ اشارہ لیا نہ بیرون ملک والوں کی مدد لی اور آسانی سے 3 نمبر حاصل کر لیے. جواب بالکل درست ہے. اللہ اللہ, 3 نمبر لے لیے ہیں جناب. باری ہے دوسرا سوال. بڑا مشکل تھا میرے نزدیک لیکن انہوں نے بڑا زبردست جواب دے دیا ہے. کس صورت میں نماز توڑنا مباح ہے, یعنی نماز توڑنا جائز ہے, وہ کون سی صورت ہے؟ چاہیں تو اشارہ لے لیں, چاہیں تو عرب شریف والوں سے مدد لیں, چاہیں تو جواب دیں. اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے یا گھر میں کسی کی آگ لگی ہوئی ہے تو اس کو بچانے کی مدد سے جو ہے وہ نماز توڑ سکتا ہے. میرے پاس بحر شریعت کا جو جزیہ لکھا ہے کہ مال کے تلف کا اندیشہ ہو تو مباح ہے, اور یہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ کسی کا گھر جل رہا ہو تو یہ بھی مال کا تلف ہے. ہماری مجلس فیصلہ کرے کہ ان کا جواب درست مانیں گے. نماز توڑنا مباح ہے, ہمارے پاس جواب لکھا ہے مال کے تلف کا اندیشہ ہو تو مباح ہے. آپ نے کیا جواب دیا؟ یا آگ لگی ہوئی کو جلنے کا نقصان ہو. جی جلنے کا نقصان ہو رہا ہو یا ڈوب رہا ہو, کیا فرمائیں؟
اچھا وہاں بعض اوقات جب کوئی ڈوب رہا ہو تو واجب اور کہیں ایسی جگہ پر فرض کی صورت بھی بنتی ہے توڑنا، یہاں مباح مال کے تلف پر ہے، آپ سے غلطی ہو گئی ہے، آپ اشارہ لیتے تو شاید کچھ آپ بتا دیتے۔ بہرحال 3 نمبر حاصل کیے، بڑا اچھا انہوں نے اس میں مقابلہ کیا، لیکن اب باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی۔ 4 نمبر ہیں آپ کے پاس، انتخاب کیجئے کون سا سیگمنٹ لیں گے۔ جی 4 نمبر دکھائیے، فرمائیے۔ 1 نمبر، 1 نمبر کے پیچھے بتائیے جناب کیا ہے؟ مدنی کسوٹی، سبحان اللہ۔ یاد رہے کہ یہ امیر اہل سنت یا نگران شورا نے مدنی مذاکرے یا کسی سلسلے میں اگر کسوٹی کی ہوگی تو وہ مدنی کسوٹی دکھائی جائے گی۔ پہلے 5 سوالات میں اگر آپ پہنچ گئے تو 5 نمبر ملیں گے، 7 سوالات میں پہنچے تو 4 نمبر ملیں گے، 9 سوالات میں پہنچے تو 3 نمبر ملیں گے، اور اگر سارے سوالات سننے کے بعد جواب دیں گے تو 2 نمبر ملیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ جب کہیں گے تو انشاءاللہ ہم 5 پہ روک کر آپ سے پوچھ لیں گے، آپ چاہیں تو اپنی مجلس سے بھی مدد لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ اس کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ جناب مدنی کسوٹی شروع کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بنگلہ دیش والے بھی آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے۔ جناب بوجھو تو جانے مدینہ شریف سے تعلق ہے؟ لا، ظاہری حیات سے متصف، ظاہری حیات سے متصف نہیں ہے۔ ہند سے ہیں؟ لا۔ صحابہ میں سے؟ لا۔ مرد ہیں؟ نعم۔ جناب کتنے سوال ہوئے؟ 5 ہو گئے ہیں جی، کچھ پہنچے آگے، آگے چلیں۔ 2 سوال اور دکھائیے جناب۔ اہل بیت سے ہیں؟ لا، آج لگتا ہے کہ وہ کرشمہ اور کو پہنچے تو پہنچے۔ انہیں بہت بڑے ولی اللہ ہیں، بہت بڑے محدث گزرے، بہت بڑے علامہ گزرے۔ وقت ختم ہو چکا یہ والے سوال کا۔ نہیں یہ نہیں، آپ یہ نہ مقابلے کو مقابلے کے اندر رکھے۔ عرض کرتے ہوئے یہ سوچ نہیں رہے تھے تو ٹھیک ہے، دے دوں گا، دے دوں گا۔ باپا نے گویا کہ یوں سمجھے 4-5 سوالات کے جوابات تو دے دیے، اس میں 1 سوال تو کٹ گیا نا۔ دوسرے سوال کا بھی کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے۔ کا تعلق عراق سے ہے؟ عراق سے کوئی نسبت ہے ان کی، سے یاد آ رہا ہے مجھے۔ چلیں جناب، ہم بھی وہاں تھے، لیکن سچی بات ہے مجھے بھی یاد نہیں ہے کہ یہ سوال کیا تھا۔ 7 ہو گئے۔ آگے چلیں جناب، آگے چلیں بھائی، 2 سوال اور سنائیے۔ باپا نے خود فرمایا کرشمہ پہنچائے گا۔ ائمہ مجتہدین میں سے ہیں؟ شاید ان کو مجتہد نہیں کہا گیا، میں نے پڑھا نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بے شک مجتہد ہیں، میں یہ بھی وضاحت کر دی کہ امام اعظم مراد نہیں ہے میری، وہ اتنے مشہور مجتہد ہیں میں کیسے انکار کروں۔ حدیث میں کوئی مشہور کتاب تصنیف کی ہے؟ لا۔ اللہ اللہ، اب ذرا غور کریں اس وقت منچ پہ کون موجود نہیں ہے، اور پھر بھی 9 سوال ہو گئے ہیں۔ جی جناب، بڑا ڈھونڈ کے مدنی کسوٹی لائے ہیں۔ اور آگے چلیں جی جناب، سارے سوالات کے جوابات سنائیے۔ 2 نمبر والے آپشن کی ٹرائی کریں گے آپ۔ وجہ شہرت تصوف ہے؟ کہنے میں حرج نہیں ہے، لیکن جنرلی مطلب ہے صوفیہ کرام میں سے ہیں، بزرگان دین میں سے، اولیاء کرام میں سے۔ 10 ہو گئے۔ اب سر 2 سوالات ہیں آپ کے پاس۔ ان کے نام کے ساتھ ان کے شہر کی نسبت لگائی جاتی ہے؟ لا۔ 11 ہو گئے، صرف 1 سوال رہ گیا۔ اس کے بعد میں چلا جاؤں گا ہمارے حاضرین کے پاس۔ عراق میں بصرہ سے تعلق ہے؟ سیدنا حسن بصری نہیں ہے وہ، رضی اللہ تعالیٰ۔ اللہ اللہ اللہ، کوئی کلو نہیں رہا اس پوری کسوٹی میں۔ اب آپ کے نصیب میں آج ایسی کسوٹی آ گئی ہے، بتائیے جناب، نام لے لیں اب تو، ملا ملا نہ ملا، چاہیں تو ان سے مدد لے لیں، ہو سکتا ہے انہوں نے یہ گلدستہ دیکھا ہو پہلے کبھی۔ بنگلہ دیش میں بھی ہمارے اسلام میں موجود ہیں، چاہیں تو ان کی طرف چلے جائیں۔ بنگلہ دیش والوں مدد فرمائیے، آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ کون سی ہستی ہیں؟ کیا پتا ان میں سے کسی نے یہ مدنی مذاکرات دیکھا ہو اور یاد بھی رہ گیا ہو۔ مائک اٹھا کر ہاں یا نہ تو فرما دیں۔ لا۔ لا، ہائے ہائے، آپ کی یہ لا کتنی بھاری پڑی ہے، آپ کو کیا معلوم جناب۔ چلیں جناب،
اب ہمیں بھی بتا دیں بھائی، سچی بات ہے میں بھی نہیں پہنچا، حالانکہ میں خود اس مدنی کسوٹی میں تھا. دکھائیے جناب اس کا رزلٹ کیا تھا. اور وہ نام ہم باپا سے سن لیتے ہیں. حضرت سیدنا داود طائی رحمت اللہ تعالی علیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے اجل شاگردوں میں سے تھے یہ، اور تابعی تھے. جناب بڑا زبردست کم بیک کر لیا ہماری مدنی عطیات باکس والوں نے. اب 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اب اس سیگمنٹ کے بعد مقابلہ کہاں پہنچا ہے. ہمیں ذرا سکور بورڈ دکھائیے گا جناب، مل کے درود پاک پڑھ لیجیے جناب. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد. چلیں جناب دیکھتے ہیں مدنی سکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. 36 نمبر ہیں ہمارے عطیات باکس والوں کے، 32 نمبر ہیں مدرسہ آن لائن والوں کے. آخری انتخاب کیجئے میں 3 نمبر سے ایک بڑا جھٹکا انہیں لگا ہے، لیکن ابھی بھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں. وقت ہوا ہے کچھ نعت شریف سننے کا، کچھ کالز شامل کرنے کا، اور پھر انشاءاللہ اپنے سلسلے کو آخری سیگمنٹ کی طرف لے کے جائیں گے. آئیے انشاءاللہ نعت خواہ اسلام بھائی سے گزارش ہے آ جائیں. مدنی منع اگر ہمارے ساتھ، مدنی منیاں مدنی حلیے کے ساتھ ہوں، 7 سال سے کم عمر، تو بھی اوپر آ جائیں. آئیے انشاءاللہ نعت شریف بھی سنیں گے انشاءاللہ، پھر آپ کی کالز بھی مدنی چینل کے ناظرین شامل کریں گے، اور امید ہے کہ آج ہم آپ کو ایک بار پھر انڈونیشیا بھی لیے چلیں گے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مرحبا جی مائک. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. یہی پھول خار سے دور ہے، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دوانگی. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر. بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفرم کر. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. جو وہاں سے ہو یہی آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں. تیرے آگے یوں ہے دبیل چھے فصحا عرب کے بڑے بڑے. تیرے آگے یوں ہے دبیل چھے فصحا عرب کے بڑے بڑے. کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ
کہ جسم میں جان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امانی دل و جان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر کہ نہیں کہ وہاں نہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار جو ہیں وہ مجبور کر دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ ایک ایک شعر پر مجھے خیال آ رہا تھا کہ کچھ عرض کروں، واقعی یہ شعر تو مطلب کیا بات کر دی امام اہل سنت نے، کہ دو جہان کی بہتریاں نہیں ہیں یا امانی دل و جاں نہیں ہے، وہ کیا ہے جو یہاں نہیں ہے؟ ہاں مگر ایک نہیں ہے جو یہاں نہیں ہے، آقا کے در سے ملتا ہی ہے، صرف لفظ نا وہ نہیں ہے، نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ پھر پڑھیں دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کہ امانی دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، مگر کہ نہیں کہ وہاں نہیں۔ میں نثار تیرے کلام پر، ملی یوں تو کس کو زبان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر، ملیوں تو کس کو زبان نہیں، وہ سخن جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ آیا نہیں، کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کرو کیا کروڑوں جہاں نہیں، کرو مد اپنے کریم کا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائنا نہیں، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
کیا بات ہے اعلیٰ حضرت کی، کیا بات ہے کلام رضا کی. جی سلسلے میں آپ کی کچھ کال شامل کرتے ہیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عبدالحبیب بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسم کی جامن صلی عمان کیف حالکم. عبدالحبیب بھائی میں ہاف دے کے سو جاؤں گا. اچھا جلدی سو جاؤ بھائی، اب یہ عمان سے ماشاءاللہ روزی کال کر لیتے ہیں. چلیں جناب اگلی کال دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد رخ رضا اختاری ہے. میرا تعلق حاجی علی نگر بمبئی ہند سے ہے. ماشاءاللہ ذہنی آزمائی سلسلہ بہت ہی پیارا سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ اس میں میری بہت ہی پیاری ٹیم مدرسۃ المدینہ آن لائن کی شرکت ہے. میں بھی اس کا ایک اسٹوڈنٹ رہ چکا ہوں. میں نے جو ہے اس میں مدنی قاعدہ اور کچھ سپارے جو ہے اس میں میرے پڑھنے کی میں نے سعادت حاصل کی. ماشاءاللہ مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے کئی چیزوں کا علم حاصل ہوتا ہے. مثلا مدنی قاعدہ صحیح مخرج کے ساتھ قرآن مجید سیکھنے کے لیے پڑھایا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ فرائض، نماز کی معلومات، نماز کے واجبات، نماز کے فرائض، شرائط اور بھی کئی ضروریات دین کی باتیں الحمدللہ عز و جل اس میں سکھائی جاتی ہے. عقائد کی باتیں سکھائی جاتی ہیں. الحمدللہ عز و جل مدرسۃ المدینہ آن لائن کے ذریعے سیکھنے کا موقع ملتا تھا. میری گزارش ہے کہ میں نے فارم پھر سے ری سبمٹ کیا ہے. میرا داخلہ پھر سے ہو جائے اس کے لیے دعا فرمائیے گا اور اللہ کرے کہ ہمارے مدرسہ مدینہ آن لائن کی ٹیم یہاں آگے بڑھے. حاجی صاحب دعا فرمائیے گا ہمارے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس وقت تو مدرسہ آن لائن کی ٹیم کو زیادہ دعاؤں کی ضرورت ہے اور آج شاید دنیا کے کئی ملکوں میں دعائیں ہو رہی ہوں گی. یہ میں بتا دوں کیونکہ ان کے اسٹوڈنٹ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں تو پتہ نہیں کدھر کدھر بول کے آئے ہوں گے کہ سارے دعا کرنا. لیکن عطیات باکس اس وقت آگے جا رہا ہے لیکن ابھی 2 سیگمنٹ باقی ہیں. اگلی کال دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد حسن اختاری ہے. میں سردار آباد فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. سلسلہ ذہنی آزمائش بہت اچھا ہے. ہمیں بہت علم دین سیکھنے کو ملتا ہے. عبدالحبیب بھائی اس سلسلے کا وقت نماز عشاء کے فوراً بعد رکھ لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک بیچارہ ذہنی آزمائش، واقعی یہ بھی آزمائش ہے کہ کون سا وقت رکھیں. چلیں آپ سارے مل کے ایک وقت پہ متفق ہو جائیں پھر ہم مدنی چینل کی مجلس سے بات کریں تو ہر تھوڑی دیر بعد نیا وقت آ رہا ہوتا ہے. بہرحال یہ بھی ایک آزمائش ہے. جناب رکن شورا ہمارے ساتھ بنگلہ دیش سے حاجی علی ہے. آئیے ان سے کچھ مدنی پھول لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ کیسے ہیں علی بھائی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ. الحمدللہ الحمدللہ. آج تو بنگلہ دیش کل سے بھی ہمارے ساتھ شامل ہیں اور آج بھی بنگلہ دیش سے بھی آپ کی مجلس کے اسلام بھائی ذہنی آزمائش میں شامل ہیں. ماشاءاللہ یہ تو آپ کا سلسلہ ایسا ہے کہ بچے بڑے سب جو ہے وہ بیٹھے ہوتے ہیں الرٹ، اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا اب کیا ہوگا. اچھا ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں یاد کیا، کال کیا. اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. کچھ مدنی پھول بھی ہمارے ناظرین کو عطا فرمائے، کچھ فرمانا چاہیں. الحمدللہ عز و جل آج جیسے ہمارے یہ بالخصوص مدرسۃ المدینہ آن لائن یہ تو ایک ایسا شعبہ ہے کہ بیرون ملک رہ کر اس کی بہت زیادہ اہمیت اور افادیت یہ الحمدللہ محسوس ہوتی ہے. تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا کہ دنیا میں جہاں بھی ہیں آپ اپنے قرآن کو پہلے درست کیجیے. بلکہ پاکستان میں بھی ہیں. پاکستان میں تو اللہ عز و جل کی رحمت سے مدرسۃ المدینہ بالغان کا بہت بڑا نظام ہے. تقریباً چھوٹے بڑے شہروں میں مدرسۃ المدینہ بالغان کا سلسلہ ہے یہ. اور اسپیشلی اوورسیز کے لیے بیرون ملک کے لیے الحمدللہ دعوت اسلامی کی مجلس نے بلکہ شورا نے اور مدرسہ المدینہ آن لائن کا جو سلسلہ شروع کیا ہے یقین کیجیے الحمدللہ یہاں رہ کر اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ بیرون ملک درست قرآن پڑھانے والے صحیح العقیدہ قاری مل جائیں اور وہ اپنا قرآن درست کر لیں. اسلامی بھائی اسلامی بہنیں تو ہمیں پہلی فرصت میں جو پاکستان کے ہمارے ناظرین ہیں وہ تو یہ آج نیت کریں کہ جو یہ سلسلہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اپنے قرآن کو پہلی فرصت میں درست کریں گے اور مدرسۃ المدینہ بالغان میں پاکستان میں جہاں ممکن ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بس الحمدللہ بنگلہ دیش میں بھی اور یو کے میں بھی ہند میں بھی کئی ایسے ممالک جہاں دعوت اسلامی کا مدنی کام مضبوط ہے
آپ کو इंशाअल्लाह मदरसुल मदीना बालिगान मिल जाएंगे। और न सिर्फ इस्लामी भाइयों के बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस्लामी बहनों के भी मदरसुल मदीना बालिगात का सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, और उम्मीद है कि हिंद या यूके वगैरह में भी होगा। जी तो अपने घर की इस्लामी बहनों को भी जो है कुरान दुरुस्त करवाइए। फिर आप देखिए दावत इस्लामी का प्यारा प्यारा मदनी माहौल के छोटे छोटे मदनी मुन्नों को मदरसुल मदीना के जरिए कुरान पाक की तालीम दी जा रही है, मदनी मुन्नियों को तालीम दी जा रही है माशाअल्लाह। और फिर ओवरसीज के लिए अल्हम्दुलिल्लाह देखिए मदरसुल मदीना ऑनलाइन के बगैर तो एक लगता है कि मतलब नाम है मदरसुल मदीना ऑनलाइन और ये की शोभा है, लेकिन वाकई इसके अंदर जो गहराई है, इसकी मैनेजमेंट है, इसके जो मामलात हैं और जिसका जो कारी साहिबान का टाइम देना, एक एक कारी साहब के लिए पूरा अरेंजमेंट करना, तो कंप्यूटर, तो नेट की लाइन, तो इसके बहुत सारे लफ्ज़ तो लबीब शायद ज़्यादा से डिटेल में बताएंगे। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मुनफरिद काम है कि अल्लाह तआला दावत इस्लामी को सलामत रखे, बापा को सलामत रखे, और हमारी मरकज़ी मजलिस शूरा इसे बापा ही का फैजान है। इस तरह नित नई चीज़ें जहन में आती है। मैं मदनी काफिले में था अल्हम्दुलिल्लाह 14-16 अगस्त ढाका से कबीर एक इलाका है फतेहुल्लाहगंज, वहाँ एक इस्लामी भाई मुझे मिले, बांग्लादेशी इस्लामी भाई थे। वो इतने हैरान हो रहे थे, मैं मुबारकबाद भी पेश करूंगा गालिबन शूरा की तरफ से अब्दुल हबीब भाई के पास ही है मदरसुल मदीना ऑनलाइन, और इस शोबे के इस्लामी भाई भी तो शायद आज बकसरत इस्लामी में देख रहे हो। यानी वो बांग्लादेश के इस्लामी भाई हैरान थे कि ये दावत इस्लामी ये शोबा कैसे चला रही है। यानी किसी के जहन में मकसद करने वाले शायद कर रहे हैं अनफरादी तौर पर, किस दिमाग में है आपका कि कंप्यूटर के जरिए और बाकायदा जो है वो कुरान पढ़ाया जा रहा है, ये कैसे संभालते हैं, कौन करता है, इतने कारी कहाँ से मिल जाते हैं, इतने कंप्यूटर कहाँ से मिल जाते हैं, और कब तक चलता है, कैसे चलता है। तो मैं अब्दुल हबीब भाई से बात करूंगा, मुझे तो फिर इस शोबे का इतना डिटेल से नहीं मालूम कि ये अब्दुल हबीब भाई डबल 12 घंटे किससे चलती हैं, क्या है, क्या निजाम है, जरा अगर शोबे का पता चले। बाकी बहुत अट्रैक्टिव शोबा है, बहुत अट्रैक्टिव शोबा है अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं आपको ये भी अर्ज करता हूँ शोबे की अहमियत अफाजत अब्दुल हबीब भाई के कहने से पहले कि जो फिर शायद ये सिलसिला रेगुलर चलेगा। अली अलैहिस्सलाम दामत बरकातुहू अलैह ने फरमाया कि किसी सही सुन्नी कारी को अपना कुरान दुरुस्त करवाए, मदनी नाम दिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल मैंने अपने मुर्शिद के हुक्म पर मदरसुल मदीना ऑनलाइन में एडमिशन मैंने भी ले लिया। अरे वाह, सुभान अल्लाह। देखें माशाअल्लाह माशाअल्लाह। चले माशाअल्लाह, अली भाई ने मदरसुल मदीना मजलिस की हौसला अफजाई की, और वाकई चूँकि सफ़र मेरा भी रहता है और जिधर जाएँ उधर मदरसुल मदीना ऑनलाइन की बहार तो ज़रूर मिलती है। ऐसे ऐसे इस्लामी मिलते हैं जो कुरान पढ़ना नहीं जानते, दुआएं देते हैं कि ये दावत इस्लामी ने कमाल कर दिया कि हम घर बैठे फ्री ऑफ चार्ज अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक सीख रहे हैं। और माशाअल्लाह आपको दावत इस्लामी के नाज़रीन, मदनी चैनल के नाज़रीन को बताता चलूँ, तकरीबन 3600 के करीब इस्लामी भाई पूरी दुनिया में पढ़ रहे हैं। कई हज़ार इस्लामी भाई और इस्लामी बहनों की हमारे पास क्यू है, यानी गोया लाइन है, वेटिंग लिस्ट है, वो पढ़ना चाहते हैं, मगर हमें और कंप्यूटर लगाने हैं, हमें और इस शोबे को आगे बढ़ाना है। करोड़ रुपए दावत इस्लामी इस शोबे पर अखराजात कर रही है, किसी से कोई फ़ीस हम नहीं लेते। ये कुरान पाक की कितनी बड़ी खिदमत है। आप भी दुनिया भर में चाहते हैं कुरान पाक की इस रोशनी को फैलाना, हमारी मदरसतुल मदीना ऑनलाइन मजलिस से रब्ता कीजिए, कंप्यूटर्स लगा दीजिए, कुछ कारी साहिबान की सैलरीज़, उनका मुशायरा अपने ज़िम्मे ले लीजिए। ये वो कुरान की खिदमत है जो आप आराम कर रहे होंगे, न जाने आपके अतिये से कुरान पाक कभी यूरोप में, कभी अफ्रीका में, कभी बांग्लादेश, कभी ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाया जाएगा, और आपके लिए सवाब जारिया का बाइस बनेगा। जो इस मामले में हमारी मदद करना चाहें हमसे रब्ता करें। हम चलते हैं इस वक्त दावत इस्लामी की एक और बड़ी अच्छी काविश। पिछले दिनों जिस तरह पता चला आपको कि इंडोनेशिया एक मदनी काफिले ने सफ़र किया, उस काफिले की जो बहारें हैं कुछ हमने पहले सिलसिले में दिखाई थी, आज आपको फिर लिए चलते हैं और बताते हैं कि दावत इस्लामी जहां पहुंचती है किस तरह लोग मोहब्बत करते हैं। आपसे भी गुजारिश करूंगा ये मनाजिर देखकर आप भी मदनी काफिलों में सफ़र की नीयत कर लीजिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अली भाई फिर इजाज़त दीजिए हमें इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मीठे और प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, इंडोनेशिया की बल्कि साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद इस्तिकलाल के पास हम आए हैं। आपको अंदर ले जाते हैं, वहाँ के मनाजिर दिखाते हैं और देखते हैं ये मस्जिद कैसे बनी है, और यहाँ दावत इस्लामी के मदनी कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश भी करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मकबूल जहाँ भर में हो दावत इस्लामी, मकबूल जहाँ भर में हो दावत
का। مسجد استقلال میں موجود ہیں. اس مسجد کو دیکھ کر دل بہت خوش ہوا اور بعض بہت پیاری پیاری باتیں سیکھنے کو ملی ہیں. وہ میں آپ کو انشاءاللہ جب مسجد دکھائیں گے تو مزید تفصیل سے بتائیں گے. آپ نے امیر اہل سنت کا ایک انداز دیکھا ہوگا. مدنی چینل پر جب ماہ رمضان آتا ہے اس کی آمد کی خوشی اور مرحبا رمضان کی آمد کی خوشی میں کہا جاتا ہے. ہم یہاں آئے اور جان کر بڑی حیرت بھی اور خوشگوار حیرت ہوئی کہ ماشاءاللہ آپ دیکھیں یہاں پر مرحبا یا رمضان، مرحبا یا شہر الصیام، یعنی رمضان کی آمد کی کس طرح خوشی یہ لوگ مناتے ہیں. 5000 افراد روزانہ بتایا جاتا ہے کہ یہاں افطار کے وقت ہوتے ہیں اور یہ عاشقان رسول ہم یہاں پہنچے ہیں، پہلی بار آئے ہیں، کوئی جان پہچان بھی نہیں ہے. اتنا پیار دیا انہوں نے، یعنی تقریباً جتنے نمازی ملتے ہیں پہلے تو وہ ہاتھ چومتے ہیں، جس مذہبی حلیے والے کو دیکھتے ہیں اس کے ہاتھ چومتے ہیں. یہ بھی ان کے ادب میں اور ان کی تربیت میں شامل ہے. پھر ماشاءاللہ انہوں نے ہمیں لنچ کروایا دوپہر کا ظہر کی نماز کے بعد. اور اب ہم انشاءاللہ مزید آپ کو مسجد کے مناظر دکھاتے ہیں. اور ہم انشاءاللہ ان کی اب لائبریری میں جا رہے ہیں اور اس لائبریری میں جا کر دعوت اسلامی کی جو کتابیں مختلف زبانوں میں ہے وہ انشاءاللہ یہاں رکھوائیں گے. یقیناً یہ ایک انٹرنیشنل جگہ ہے، دنیا بھر سے آنے والے لوگ اس مسجد استقلال کو دیکھنے آتے ہیں. تو انشاءاللہ اس کی لائبریری میں جب دعوت اسلامی کی کتب ہوں گی تو یہ بھی دعوت اسلامی کا ایک پیغام پہنچتا رہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تفضل یا شیخ. This is the introduction of Dawat Islami in English. Okay, this is the English books. Okay, and these are for you. Biography of Amir al-Sunnat, our Sheikh, the founder of Dawat Islami, the life and the biography of him in English also. This is the biography of Imam Ahmad Raza Khan, Mujaddid. These are all the Chinese books. Okay, these are the Ramadan, how to spend Ramadan, for Ramadan, Nafahatul Ramadan in Arabic for you, for your library. Madani Panch Surah, the after namaz what we have to recite, zikr, azkar, ayat, Quran, kullu shay موجود ہے. میٹھے پیارے اسلام بھائیو، یہ بہت بڑی لائبریری ہے اور مختلف قسم کی کتابیں بچوں کے لیے بھی ہیں، کچھ اسلامک بکس بھی ہیں. چلتے ہیں اسلامک انکلوجر کی طرف. آپ دیکھیں لائبریری کتنی بڑی ہے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اس وقت ہم مسجد استقلال میں ہیں اور جو ان کے سپروائزر ہیں جو یہ انتظام دیکھتے ہیں بڑی پیاری باتیں بتائی ہیں. نسبت کی بات دعوت اسلامی والے تو کرتے ہیں مگر یہ نئی بات نہیں ہے. بڑی خوشی ہوئی کہ یہ انڈونیشیا کی نہ صرف سب سے بڑی مسجد ہے بلکہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی سب سے بڑی مسجد ہے. اور بڑی خوبصورت بات یہ بتائی کہ یہ آزادی کی خوشی میں مسجد بنائی گئی. 1945 17 اگست کو 17 اگست 1945 انڈونیشیا آزاد ہوا اور اس کے شکرانے میں انہوں نے مسجد بنائی کیونکہ اس وقت یہاں پر جکارتا میں بڑی مسجد نہیں تھی. اور نسبتیں کیسے قائم کی. یہ جو آپ گنبد دیکھ رہے ہیں یہ عظیم الشان گنبد جو ہے یہ 45 میٹر اس کا ڈایا میٹر ہے. تو یہ 1945 سے انہوں نے اس کو نسبت دی. یہ 12 پلر آپ دیکھیں گے یہ 12 ربیع الاول یعنی پیارے آقا کی 12ویں کی نسبت سے انہوں نے نسبت دی. 5 فلور بنائے ہیں، ارکان اسلام 5 ہیں تو اس کی نسبت سے انہوں نے نسبت دی. ماشاءاللہ یہ بڑی خوشی والی بات ہے. اور اتنی بڑی مسجد یہاں مولود دھوم دھام سے منایا جاتا ہے. یا رسول اللہ کے نعرے لگائے جاتے ہیں، نعتیں پڑھی جاتی ہیں، جدھر جاتے ہیں لوگ پیار کرتے ہیں. بلکہ کمال کی بات یہ کہ یہاں کے لوگوں میں ایک اور خوبصورتی یہ ہے کہ جہاں مذہبی حلیے والے کو دیکھا اس کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ رسپیکٹ بھی ان کو سکھائی گئی ہے. کاش ہم بھی اپنے وطن میں اپنے ماحول میں رائج کریں کہ بزرگوں کا ادب کریں، نیک لوگوں کا ادب کریں. یقیناً ہم تو نیک نہیں ہیں مگر نیکوں والا حلیہ اپنایا ہے تو یہ لوگ ہم سے پیار کر رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کی مہربانی سے انڈونیشیا والے دعوت اسلامی والوں کی بڑی رسپیکٹ، بڑا پیار کر رہے ہیں اور ہر طرف یوں سمجھیے ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہیں. سب سے بڑی مسجد ہے. یہاں درس و بیان کرنا، اجتماع کرنا کسی چیز کا منع نہیں ہے. ہر ملنے والا محبت اور پیار سے پیش آتا ہے. پھر کیوں نہ ہم مدنی قافلوں میں سفر کریں. تو اے مدنی چینل کے ناظرین جو دنیا بھر میں مجھے دیکھ رہے ہیں، آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ بھی مدنی قافلوں میں سفر فرمائیں. چاہے اپنے ملک میں سفر کریں چاہے بیرون ملک میں سفر کریں اور دعوت اسلامی والوں کا ساتھ دیں تاکہ یہ دعوت اسلامی والے دنیا بھر میں جا کر اپنے آقا کی سنتوں کو عام کریں. دنیا بھر کے مسلمانوں کو مسلک اعلیٰ حضرت کا پیغام پہنچائیں اور کونے کونے میں میلاد کی یا رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوں. بلکہ سچی بات تو یہ ہے کہ کون سی ایسی جگہ ہے جہاں یا رسول اللہ کی، جہاں میلاد کی اور جہاں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے چرچے بلند نہ ہوتے ہوں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی اس میں اپنا حصہ ملانے کی توفیق عطا فرمائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. انڈونیشیا کے مزید مناظر لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपने देखा मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, आज एक और खूबसूरत बात बताता चलूं कि इंडोनेशिया का यौम आज़ादी, हमारा जो इस्लामी मुल्क है, 17 अगस्त 1945 को ये मुल्क आज़ाद हुआ। उन्होंने 1945 की निस्बत से 45 मीटर जो तवील है उसकी डायामीटर जो था वो गुंबद बनाया। 12वीं शरीफ वाले आका 12 रबीउल अव्वल की मीलाद की जो निस्बत थी उसमें 12 पिलर बनाए। 5 अरकान इस्लाम की निस्बत से उन्होंने 5 फ्लोर बनाए। माशाल्लाह जो निस्बतें हम अमीर अहले सुन्नत की बारगाह से सीखते हैं, 11वीं 12वीं 26वीं, जो हम अपनी इन निस्बतों को उजागर करते हैं, माशाल्लाह आपने देखा कि ये दुनिया भर के मुसलमानों का तरीका है। और फिर आपने ये भी देखा मरहबा या रमज़ान, मरहबा या माह सियाम, किस तरह ये लोग खुशियाँ मनाते हैं रमज़ान की आमद की। मुझे बताया गया कि इस मस्जिद में रोज़ाना इफ्तार में 5000 लोगों के लिए इफ्तारी का इंतज़ाम भी होता है। तो माशाल्लाह इंडोनेशिया के मुसलमानों ने बड़ा प्यार दिया। आपने सारे मनाजिर देखिए। अल्लाह ताला हमारे इंडोनेशिया में भी मदनी काफ़िलों को बरकत अता फरमाए। तो एक बार थोड़ी देर के लिए ऐसा लगता है ज़हनी आज़माइश सिलसिले से दूर हो गए थे, दोबारा स्कोर बोर्ड देखेंगे और फिर अपने आखिरी 2 सेगमेंट्स को कंप्लीट करेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी 4 नंबर का फ़र्क है। अब हमने शुरू करना है सिलसिला समझाइए मगर इशारों से। जनाब हमें इशारे दीजिएगा और आपकी तरफ से कौन इशारे करने आएंगे वो आइए, तशरीफ लाइए। जी समझाइए मगर इशारों से। आप पहले यहाँ खड़े होंगे, यहाँ खड़े हो जाइए। ये आपका इशारा है और आपने यहाँ आकर कैमरे को भी करना इशारा, ताकि अगर आपके इस्लामी भाई ना पहचान सके तो वहाँ की टीम आपकी बता सके। आपका वक्त शुरू होता है अब। चार पाई अल्लाह, सेकंड्स गुजर रहे हैं, कोशिश तो कर रहे हैं, काफ़ी मुश्किल। वक्त ख़त्म हो गया है जी। ये तो नहीं बता सके, फौरी तौर पे अगर हमें मदद कर सकते हैं, कुछ बता सकते हैं हमारे अरब शरीफ के इस्लाम में, अगर ये देख रहे हैं तो आप तो इधर आ जाएं। आपका वक्त ख़त्म हो गया। अरब शरीफ वाले हैं हमारे साथ, बताइए क्या इशारा किया था इन्होंने, फरमाइए। आप कह रहे हैं 4 जानू बैठना। जी जी, आप 4 जानू बैठे रहिए। जवाब ये गलत है और इसका जो सवाल था वो था दरिंदों का घर। काफ़ी मुश्किल था लेकिन जवाब नहीं दे सके। जी आइए, अब आपकी बारी है। कौन आपकी तरफ से इशारे करेंगे? मौका है आपके पास कुछ करीब आने का। अगर इशारा सही बता देंगे तो 2 नंबर हासिल कर लेंगे। मुझे दे दीजिए पर्ची निकाल के। जी आप उधर चले जाएं, आप यहीं खड़े रहेंगे और आपका वक्त शुरू होगा। अब आप यहाँ आएंगे, कैमरे में भी इशारा करेंगे ताकि आपकी बांग्लादेश की टीम भी थोड़ा सा यहाँ खड़े हो जाएगी। ठीक है जी, जी शुरू कीजिए। जी एक बार फिर देखेंगे। अच्छा चले, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। ठीक है, अच्छा चलिए जनाब, वक्त अब शुरू कीजिएगा। लाठी कोशिश पूरी कर रहे हैं कुछ समझाने की। वक्त आपका खत्म हो गया है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। बांग्लादेश वालों आप कहीं पहुंचे? आइए, शायद बांग्लादेश वाले पहुंच गए हों, मदद कर दें। जी अच्छा, बज़ाहिर तो बूढ़ी औरत का समझ में आया, कोई बूढ़ी औरत की तरफ इशारा किया जा रहा है जो लाठी के सहारे चल रही हो और उसके साथ कोई छोटी सी बच्ची भी साथ हो। अल्लाह 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 अल्लाह। अब हमारी मजलिस बताए कि ये असल जवाब है बुढ़िया का बेटा। बुढ़िया भी कह दी है, बच्ची भी कह दी है। अब इसका क्या जवाब माना जाएगा, सही कि नहीं?
ایک نمبر انہیں دیا جائے گا. مدد مل گئی ہے آپ کو بنگلہ دیش سے جاتے جاتے. ماشاءاللہ دیکھیں یہاں بیٹھ کر آپ کے اشارے وہ بنگلہ دیش میں سمجھ رہے ہیں, تو آپ کو بھی سمجھنا چاہیے تھا. آئیے جناب دوسری پرچی دیجیے. اور ہمارے عطیات باکس والے بڑے زبردست اسلام پہ بٹھائے ہیں بھائی بنگلہ دیش والوں نے. چلیں یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے جناب, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب کیمرے میں بھی دیکھیں گے تاکہ یہ نہ سجدہ بتائیں تو عرب شریف والے بتا دیں. شیطان, پہلوان, پہلوان, ہاتھی, موٹا, موٹا, سنگ والا, بیل, 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 بیل بھی بارہ سنگ, شانور نہیں. اللہ, ٹائم ان کا پورا ہو گیا ہے. بڑی کوشش کی تھی سمجھانے کی اور میرے حساب سے انہوں نے اچھا سمجھایا تھا. شاید عرب شریف والے پہنچ گئے ہوں. جلدی سے جواب دیجیے عرب شریف والوں, آپ کیا سمجھے؟ لا ادری. لا ادری. یہ لا ادری نہیں تھا کم از کم سوال. ٹھیک ہے, اتنے سارے سینگ دکھائے تھے انہوں نے. ہاں بھائی یہاں کوئی بتائے گا؟ چلے جناب. جی دیکھیں قافلے میں جاتے ہیں جواب صحیح دیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. 5 سنگ والا جن. 5 سنگ والا جن. آپ 5 دن کے قافلے میں سفر کر لیں. 6 دن ہماری اصطلاح ہے, 6 دن کے لیے چلے جائیں. 8 دن کے قافلے میں 8 دن میں چلے جائیں. 12 دن. چلیں تھوڑا سا آگے. سینگوں والی دلہن. نہیں جناب, موٹا تازہ جن. غلطی ہو گئی ہے اور نہیں پہنچ سکے. باری ہے اب ہمارے آن لائن والوں کے پاس پھر موقع ہے قریب آنے کے لیے. جی آئیے. اصل میں آپ آپس میں جو باتیں کریں گے نا وہ ہم نہیں مانیں گے. آپ کو فائنل ہمیں جواب دینا ہوگا کہ آپ نے کیا سوچا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ یہاں والے نا یہاں آ جائیں. ٹھیک ہے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. فاتحہ کا طریقہ. قبر پہ فاتحہ کا طریقہ. جی قبر پر فاتحہ کا طریقہ. ابھی بھی سیکنڈز باقی ہیں, ٹھیک کروا دیں. قبرستان, قبرستان کے دعا. قبرستان, سلام, قبرستان کے دعا. جی ٹائم ختم ہو گیا آپ کا. اللہ, بنگلہ دیش والے کچھ سمجھے؟ آپ آ جائیں. لبیک حاجی صاحب, سمجھ میں یہ آیا کہ فاتحہ کا طریقہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں. نہیں جناب, قبروں کے پاس فاتحہ, یہ سوال تھا اور غلطی ہو گئی ہے. موقع تھا ان کے پاس کم بیک کرنے کا. آخری سوال دونوں طرف سے, قبروں کے پاس دعا, یہ سوال تھا. آ جائیں بھائی. جی تشریف لائیے, آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. طواف, صحیح کیا, او کباب, طواف کرنا, دوڑنا, دوڑ, چکر, طواف, خانہ کعبہ کا طواف کرنا, صفا مروہ صحیح کرنا. باقی سارے اسلام پہ خاموش رہیں گے. جی صفا سے مروہ کی طرف آنا. صفا جو کہنا چاہ رہے ہیں کہہ دیں, ٹائم ختم ہو رہا ہے. جی رمی, کیا سمجھے آپ؟ اللہ 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 اللہ, قریب پہنچ کے پیچھے رہ گئے. جی عرب شریف والوں کوئی مدد کرو گے؟ عرب شریف والے بولتے بہت دیر سے ہیں. جی فرمائیے. صفا مروہ. صفا مروہ جواب درست ہے. اللہ, صفا مروہ کے قریب رہنے والوں نے مدد کر دی ہے جناب. 1 نمبر دلا دیا. اب باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی. آخری سوال ہے. یہ 2 نمبر ہیں. اچھا سب کے 2 نمبر ہیں, 2 نمبر دلوائے. اب یہ آخری 2 نمبر کا سوال ہے. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے, یہاں آ جائیں. آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. خانہ کعبہ.
दरवाजा गला खिड़की इशारा तो अच्छा कर रहे हैं और करीब पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी, चांद के 2 टुकड़े। आपने कहा चांद के 2 टुकड़े, और इसका जो सवाल का जवाब था चांद 2 टुकड़े हो गया। मेरा ख्याल है मान लेना चाहिए। क्या कहती है हमारी मजलिस? जी, जवाब इनका दुरुस्त है। चलेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ और फिर आखिरी सेगमेंट है जो फैसला करेगा आज के मुकाबले का। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 35 नंबर हैं हमारे ऑनलाइन वालों के और 38 नंबर हैं अतियात बॉक्स वालों के। 3 नंबर का फर्क है जो दूर भी हो सकता है। एक इस्लामी भाई यहां तशरीफ ले आए, दरमियान वाले इस्लामी यहां आ जाएं ताकि बीच में एक आड़ रहे और मशवरा करने की इजाजत बिल्कुल नहीं है। शुरू करते हैं सिलसिला सफर है मगर अकेले। चलें जनाब, शुरू करेंगे। 12 नंबर होंगे, बारी बारी आपने नंबर बताना है और उसके पीछे मौजूद सवाल आपसे किया जाएगा। नंबर दिखाए जाएं। जी, नंबर पसंद कीजिए। नंबर 12 12वीं की निस्बत ली है, बताइए। और मेरा ख्याल है कि आसान सवाल आ गया है जी। इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस इबारत का तर्जमा सुनाएं। आमाल का दारो मदार नियतों पर। आपने कहा आमाल का दारो मदार नियतों पर है, जवाब दुरुस्त है। चलें जनाब, अब आपकी बारी है। नंबर पूछिए 1 से लेके 12 तक। 5। बताइए 5 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? क़यामत के दिन बंदे के अमाल में सबसे पहले किस चीज का सवाल होगा? नमाज। क़यामत में बंदे के अमाल में सबसे पहले नमाज का सवाल होगा, जवाब यह भी दुरुस्त है। चले जनाब, बारी है हमारे अतियात बॉक्स वालों की। फरमाइए नंबर। 7 नंबर। 7 नंबर के पीछे कौन सा सवाल है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तशबीक के माना बताएं। तशबीक। 8वीं जिलहज्जा की असर से 12 की फजर तक, 8वीं जिलहज्जा की फजर से 12 की असर तक जो 5 नमाजों के बाद जो तस्बीह कही जाती है उसको तशबीक कहते हैं। तशरीक फिर किसको कहते हैं? तशरीक कहते हैं, सॉरी। मेरा सवाल तशबीक था, गलती हो गई है। तशबीक जो है एक हाथ की उंगलियां दूसरे हाथ की उंगलियों में डालना, ये तशबीक कहलाता है। गलती हो गई है। तशरीक और तशबीक में फ़र्क है। जी, बारी है हमारे ऑनलाइन वालों की। नंबर बताइए। मौका मिला है आपको मुकाबले में वापस आने का। जी, 3 नंबर के पीछे बताइए कौन सा सवाल है? हाय हाय, आसान सवाल आ गया है, मौका मिल गया है। बताइए, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ये फरमान, फुलां मेरी उम्मत में सबसे बढ़कर हया करने वाले हैं, किसके बारे में फरमाया? हजरत उस्मान गनी। हजरत उस्मान गनी, जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अल्लाह, फिर 1 नंबर का फर्क रह गया है। मुकाबला कहीं भी जा सकता है। बारी है हमारे अब अतियात बॉक्स के इस्लामी भाई की। नंबर पसंद कीजिए। 1 4 6 8 9 10 11 पसंद किया। बड़ा जबरदस्त सवाल है, थोड़ी तवज्जो देंगे तो जवाब दे पाएंगे। किस हदीस पाक को सुलुसुल इस्लाम यानी दीन का तिहाई हिस्सा कहा गया? वो कौन सी हदीस है जिसको दीन का तिहाई हिस्सा कहा गया है? बुखारी शरीफ। नहीं, हदीस बतानी है। वो एक हदीस कौन सी है जिसको दीन का तिहाई हिस्सा कहा गया? जल्दी। अल्लाह 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 अल्लाह।
وقت آپ کا ختم ہو گیا ہے. بڑی مشہور حدیث تھوڑی دیر پہلے تذکرہ ہوا, انما الاعمال بالنیات, اس کو دین کا تہائی حصہ قرار دیا گیا ہے, اور یہ غلطی ہو گئی ہے, اور یہ غلطی کسی معاملے میں بھاری بھی پڑ سکتی ہے. جناب اب اگر یہ سوال کا جواب دیتے ہیں تو آن لائن والے 1 نمبر آگے بڑھ جائیں گے. نمبر پسند کیجئے. 6 نمبر. 6 نمبر. بتائیے 6 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ اور مجھے لگتا ہے آسان سوال آ گیا ہے. وہ کون سے صحابی ہیں جن پر قاتلانہ حملہ ہوا, اس کے باوجود بھی آپ نے نماز کی تلقین فرمائی؟ عمر فاروق. حضرت عمر فاروق. جواب درست ہے. اللہ, مقابلہ اب آن لائن والوں کی طرف چلا گیا ہے. اب یہ 1 نمبر سے آگے بڑھ گئے ہیں. ہر سوال فیصلہ کرے گا کہ مقابلہ کس طرف جا رہا ہے. جی باری ہے احتیاط باکس والوں کی. نمبر پسند کیجئے. نمبر 8. نمبر 8. بتائیے 8 نمبر کے پیچھے کون سا سوال ہے؟ کچھ آسان سوال آ گیا ہے. سید الایام کس دن کو کہا جاتا ہے؟ جمعۃ آپ نے کہا جمعہ. جواب بالکل درست ہے. 1 نمبر. اب یہ آگے بڑھے ہیں. باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی. نمبر پسند کیجئے. نمبر 10. نمبر 10. 10 پر جا کر بس ہوتی ہے. یا جواب صحیح دیتے ہیں. امام بخاری فقہ میں کس کے مقلد تھے؟ امام بخاری فقہ میں کس مجدد کے, مجتہد کے مقلد تھے؟ آپ کس کے مقلد ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ کے ہیں نا. سیکنڈز ختم ہو گئے ہیں. میرے منہ سے حالانکہ اشارہ بھی نکل گیا تھا. امام شافعی کے مقلد تھے. آن لائن والوں سے غلطی ہو گئی, حالانکہ یہ بڑا شاندار موقع تھا, آسان بھی سوال تھا. چلیں جناب, باری ہے ہمارے احتیاط باکس والوں کی. نمبر پسند کیجئے. نمبر 1. نمبر 1. ہائے ہائے ہائے, وہ سوال آ گیا جس کا آپ کو انتظار تھا. آپ بتائیے تکبیر تشریق کب سے کب تک پڑھی جاتی ہے؟ چلے جناب, آپ کے نصیب میں سوال پھر آ گیا ہے. اب صحیح بتانا بھائی, اب ہاتھ کی انگلیاں مت ملا دینا. تکبیر تشریق بتانا. 8ویں ذی الحجہ کی اثر سے 8ویں ذی الحجہ کی فجر سے لے کر 12 کی عصر کی نماز کے بعد 5 نمازوں کی جماعت کے بعد جو تکبیر کہی جاتی ہے اسے تکبیر تشریق کہتے ہیں. اللہ 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 اللہ. موقع ملا تھا, پھر غلطی کر دی ہے. 9ویں کی فجر سے لے کر 13ویں کی عصر تک تکبیر تشریق پڑھی جاتی ہے. غلطی ہو گئی ہے. اب جناب باری ہے ہمارے آن لائن والوں کی. موقع ہے آپ کے پاس مقابلے میں قریب آنے کا. 1 نمبر کا فرق چل رہا ہے. یہ جواب درست دینا آپ کو آگے لے جائے گا. نمبر پسند کیجئے. نمبر 4. نمبر 4. اگر کوئی تجارت کی مصروفیت کی وجہ سے نماز چھوڑے گا تو اسے بروز قیامت کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ تجارت کی وجہ سے نماز چھوڑ دے, اسے بروز قیامت کس کے ساتھ اٹھایا جائے گا؟ حامان کے ساتھ. آپ نے کہا حامان کے ساتھ. اسے مکہ مکرمہ کے بہت بڑے تاجر ابی بن خلف کے ساتھ اٹھایا جائے گا. غلطی ہو گئی ہے جناب. موقع تھا آگے بڑھنے کا. اب میرے مدنی چینل کے ناظرین 2 سوال ہیں اور ایک اسلامی بھائی موجود ہیں. یہ 2 سوال فیصلہ کر سکتے ہیں کہ کون سی مجلس آج پری کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کرے گی. ہماری مدنی احتیاط باکس اس وقت آگے ہے. یہ صحیح جواب انہیں مقابلہ جتوا دے گا, اور اگر یہ غلط دیتے ہیں تو پھر باری بچے گی آن لائن والوں کی. بہت انٹرسٹنگ پوزیشن میں یہ سلسلہ آ گیا ہے جناب. 2 نمبر باقی ہیں. آپ کی باری ہے. فرمائیے اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے, پہلے یہ بتا دیجئے. ساری کشتی آپ کے کاندھے پر ہے. چلیں جناب درود شریف پڑھیے, ریلیکس ہو جائیے, انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا. نمبر پسند کیجئے. 2 یا 9؟ ویسے 9 اور 2 مل کر کچھ اور ہوتا ہے. جی فرمائیے. 2. چلا آپ 2 کے پیچھے بتائیے کون سا سوال ہے؟ امور آخرت کے متعلق گھڑی بھر کے لیے غور و فکر کرنا کتنے سال کی عبادت سے بہتر ہے؟ 60 سال کی عبادت. 60 سال کی عبادت. جواب درست ہے. اللہ اللہ اللہ. آخری سوال ہے. نمبر ہمیں پوچھنے کی حاجت نہیں ہے. 9 نمبر بتا دیجئے کہ اس کے پیچھے کیا سوال ہے.
ہماری لگتا ہے ہمارے اسکور کرنے والے بھی ٹینشن میں آ گئے. حجر اسود جنت سے کس پہاڑ پر نازل ہوا تھا؟ جبل ابو قبیس. جبل ابو قبیس. مکہ پاک میں یہ پہاڑ موجود ہے. جواب درست ہے. فقط ایک نمبر کا فرق رہا. اور میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مقابلہ ہماری دونوں مجلسوں کے درمیان ہوا، آپ نے دیکھا. پھر موقع ملے گا، ٹینشن مت لیجئے گا. آخری 10 جو بچ جائیں گے ان میں سے ہمیں 2 کی تلاش ہوگی. دونوں ٹیموں سے گزارش ہے یہاں آ جائیں. انشاءاللہ ہم آخر میں یہاں موجود ناظرین میں بھی انشاءاللہ قرآن دازی کر کے مدینہ منورہ کی پیاری سی جان نماز بھی تحفے میں دیں گے انشاءاللہ. چلے ماشاءاللہ. اب باری ہے ہمارے یہاں موجود ناظرین کی. جی جناب یہ بیٹا ذرا لیجیے گا. اچھا یہ ٹوکن آ گئے ہیں مدینہ منورہ کا جان نماز. سبحان اللہ. کون لے کے جائے گا آج؟ چلیں آپ ذرا یہ پکڑ کے رکھیے، دکھائیں. چلیں 1200 کا ایک مدری چیک دیں گے اور ایک مدینہ شریف کا جان نماز دیں گے. دیکھتے ہیں کس کو ملتا ہے جناب. مدری چیک کا دیدار بھی کرا دیجئے باپو. اللہ اللہ اللہ. جناب آئیے ادھر آئیے بیٹا، ادھر آئیے. 100 سے اوپر والا نمبر ہے. کس کس کے پاس ہے؟ ہاتھ اوپر کریں بھائی. چلیں جناب تھوڑے ہی رہ گئے ہیں. 110 نمبر موجود نہیں ہوں گے تو دوسرا نمبر نکالا جائے گا. 110 ہمارے کیمرہ مین کے پاس ہے. ارے بھائی دیکھو پہلے نمبر دیکھو ہے کہ نہیں. یہ نمبر لے کر آئیں. 110 نمبر بھائی دکھائیں، ہمارے کیمرہ مین کو دکھائے بھائی. سبحان اللہ. ہمارے کیمرہ مین کا کل ہمارے خادمین کا نمبر نکل آیا تھا. سرور بھائی. ارے بھائی ماشاءاللہ دیں، آپ اپنے ہاتھوں سے دے دیں. چلیں ماشاءاللہ مدری شریف کی جان نماز دیں گے ان کو انشاءاللہ. اب نمازوں کی پابندی بھی کرنی ہے. باپو کو دے دیں، باپو اپنے ہاتھ سے دیں گے. جی دینا ہمارے کیمرہ مین کو انشاءاللہ. دیکھیں ماشاءاللہ خدمت کر رہے تھے. اب دیکھیں دوسرا کس کا نکلتا ہے جن کو 1200 کا مدری چیک دیا جائے گا. سبحان اللہ. یہ بھی 100 سے زیادہ کا نمبر ہے. 104 نمبر. 104 موجود ہیں. ارے عمران بھائی آڈیو. ارے یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ مدنی چینل کے آڈیو کا کام کرنے والے. سبحان اللہ. چلیں جناب یہ تو کمال ہو رہا ہے. جو خدمت کرنے والے ہیں ان کے نمبر نکل رہے ہیں. 1200 کا مدنی چیک ہمارے مدنی چینل کے عملے کے. ماشاءاللہ دیکھیں اب کل کس کی باری آتی ہے. مدنی چینل کے ناظرین بہت شکریہ، آپ سلسلے میں شامل رہے. عمران بھائی وہ ہیں جو ہمارے ساتھ پچھلے سال اس قافلے میں مدینہ منورہ بھی تشریف لے گئے تھے. ان کا عمرے کا ٹکٹ بھی پہلے نکل چکا ہے. اللہ تعالی ہم نے جو آج کچھ بیان کیا، جو سیکھا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کا بھی شکر گزار ہوں، عرب شریف کے اسلامی بھائی کو شکر گزار ہوں. ماشاءاللہ بڑا اچھا آج آپ نے ہمارا ساتھ دیا اور ماشاءاللہ آپ کی وجہ سے کچھ پوائنٹس بھی ہمیں حاصل ہوئے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. علم کا شوق جو رکھتے وہ آتے ہیں یہاں. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما. آزمائش یہاں ذہنی مدنی ہے یہ سما.